ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول گر مجھے اس کا یقین ہو، جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے آج 2 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو دینی پڑ جائے کیونکہ اس کا ڈیوریشن میں کم رکھوں گی، لیکن آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز پرووائڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ 2 دن بعد وہ ماتھے پر لگے زخموں کے ٹانکے کھلوانے اسی ہاسپٹل آئی تھی۔ آج صالحہ کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ کسی کام سے وہ او پی ڈی کے پاس سے گزری جب اسے ایک جانب صوفے پر بیٹھی لڑکی پر نوا کا گمان گزرا۔ اس کے قدم بے اختیار او پی ڈی کی جانب بڑھے۔ اریب کی بھی آج دن کی ڈیوٹی تھی، وہ اور اتفاق سے او پی ڈی میں ہی تھی۔ ہیلو پریٹی گرل۔ نوا دروازے کے سامنے لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ فرحانہ کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ کوئی فون سننے باہر گئی تھی۔ اس وقت وہ اکیلی وہاں موجود تھی، نظریں جھکائے، نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھی کہ صالحہ کا اپنے قریب کھڑے ہونا نوٹ نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پر اپنے خیالوں کی دنیا سے یکدم باہر آتے سر اٹھایا۔ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اریب صالحہ کو اندر آتے دیکھ چکا تھا، ایک مریض کو چیک کر رہا تھا جب اس کی نظریں ان دونوں کی جانب اٹھی۔ نوا کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اس لمحے صالحہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی بھلی سی لگی۔ اس لڑکی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اسے بھی گمان گزرا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے اس کی بہن بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ صالحہ کو اس لمحے اس کے قریب دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بھی خوشگواری سے اس کا حال پوچھنے لگی۔ بالکل ٹھیک، وہ بھی مسکراتی ہوئی بولی۔ بیٹھیے۔ اس کے برابر سیٹ خالی تھی۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہتے تھوڑا سا اور کھسک کر دوسری جانب ہوئی۔ تم ٹانکے کھلوا لو، پھر تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ سہولت سے منع کر کے بولی، کیونکہ اریب کے پاس موجود پیشنٹ کے بعد اسی کا نمبر تھا۔ اماں کے ساتھ آئی ہوں، اس نے سادگی سے اس کی بات پر سر ہلاتے جواب دیا۔ چلو میں ابھی 5 منٹ بعد آتی ہوں، ہوپ فلی تم تب تک فری ہو چکی ہوگی، وہ مسکراتے کہتی باہر کی جانب بڑھی۔ اسے جاتا دیکھتے بھی نوا کے چہرے پر ہلکی سی مسکان موجود تھی۔ نہ جانے کیوں اریب کی نظر بار بار ان دونوں پر اٹھ رہی تھی۔ پیشنٹ فارغ کر کے اس نے نوا کو اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھتی اس کی ٹیبل کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی۔ نرس نے اس کے ماتھے کی پٹی اتاری۔ فرحانہ کا بھی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ نوا کے پیچھے آ کھڑی ہو گئی۔ کافی بہتر ہے، بس اب میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، وہ مسلسل اس جگہ آپ نے لگانی ہے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہیل اپ ہونے میں ٹائم لگائے گا۔ اسے باتوں میں لگا کر وہ اسے ٹانکے پر کوئی اور دوا لگاتے مسلسل بول رہا تھا، نہایت پروفیشنل انداز میں۔ اس کے زخموں کا جائزہ لے کر کچھ دوائیاں لکھی۔ نوا نے اس کی ہدایات پر فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بیٹا، گائنی کی کوئی ڈاکٹر اس وقت بیٹھی ہیں یہاں؟ فرحانہ کی بات پر اس نے یکدم چونک کر نوا کو دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت بھی نرم سا تاثر تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی وہ لڑکی کتنی ہمت سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ جی آنٹی، میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں۔ صالحہ جو کچھ دور کھڑی نوا کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یکدم آگے آ کر بولی، اماں انہوں نے ہی اس دن مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ صالحہ کو قریب آتا دیکھ کر وہ ماں سے ملوانے لگی۔ فرحانہ کے چہرے پر تشکر آمیز مسکراہٹ تھی۔ یہ یہیں پر ڈاکٹر ہیں، اس نے مزید بتایا۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گی، وہ مزید متشکر ہوئی۔ آپ پلیز ایسے مت کہیے، آئیے میرے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ یوں کھڑے ہونا مناسب نہیں تھا، اسی لیے انہیں لیے وہ اپنے روم کی جانب بڑھی۔ بیٹھیے آنٹی پلیز۔ ان دونوں کو اپنے سامنے موجود ٹیبل کے قریب رکھی 2 کرسیوں کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں نے اس دن بھی نوا سے یہی کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں موجود اپنی گائنی کی ڈاکٹر کی موجودگی کنفرم کی۔ بے شک ایسا ہی ہے، وہ بھی سر ہلا کر بولی۔ میں نے ڈاکٹر رافیہ سے بات کر رہی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، تھرو آؤٹ اس کی بہت ہیلپ کریں گی، اسپیشلی ڈلیوری کے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور میں بھی یہاں موجود ہوں گی، کوئی بھی ضرورت ہو مجھے بتائیے گا۔ اس کی بات پر نوا یکدم مسکرائی۔ آپ جس طرح میرے لیے کنسرن ہے نا، یہی بہت ہے۔ اس کی بات پر صالحہ ہولے سے مسکرائی۔ دوستوں کے لیے کنسرن ہوا جاتا ہے، میری دوست بنو گی؟ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولی۔ کیوں نہیں؟ نوا نے بھی اس کا ہاتھ تھامنے میں پل بھر کے لیے بھی نہیں سوچا۔
بس آنٹی کوشش کیجیے گا یہ دوبارہ اس شخص کے پاس نہ جائے۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ ظلم برداشت کرنا خود پر ظلم ہے، اور اس ظالم سے بڑھ کر ہم خود اپنے ظالم بن جاتے ہیں۔ اول تو قصور پر یوں درندہ بننا کوئی فخر کی بات نہیں، اور پھر کسی اور عورت کی تکلیف کا کسی دوسری عورت سے بدلہ لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں جانتی ہوں یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، میرا یوں بات کرنا نہیں بنتا، مگر انسانیت کے ناطے تو میرا اتنا حق ہے۔ انہیں سمجھاتے وہ فرحانہ کے چہرے پر ابھرنے والی تکلیف دیکھتے بات سمیٹ گئی۔ بیٹے بس اس معاشرے نے ماؤں کو بھی ایسا ذہنی غلام بنا دیا ہے کہ ایک بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر دوسری کو درد اور تکلیف برداشت کرنے کی تلقین کرنی پڑتی ہے، ورنہ کس ماں کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹی کو آگ میں جھونکے؟ ان کی آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو نکل آئے۔ جی میں جانتی ہوں یہ اس معاشرے کا المیہ ہے جس نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، مگر اللہ پر یقین تو ہے نا؟ اس کی بات پر وہ استزائیہ مسکرائی۔ اللہ تو زندگی تنگ کرتا بھی نہیں بیٹے، یہ تو لوگ زندگی دو بھر کر دیتے ہیں۔ خیر تم فکر مت کرو، ہم نے سیپریشن کا نوٹس بھجوا دیا۔ اس سب کے بعد تو میں کبھی اپنی بچی انہیں نہ دوں۔ محبت سے نوا کو دیکھتے وہ گویا ہوئی۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، تم مجھے اپنا کوئی نمبر دے دو جس پر کبھی کبھی تم سے بات ہو سکے۔ انہیں سراہتے اور دل میں شکر کرتے وہ نوا سے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، اس کا اپنا فون تو وہیں رہ گیا تھا، اس دن گاڑی میں اسپن نے اسے نیا دلا دیا تھا۔ اپنا نمبر لکھواتے وہ ایک دو اور بات کر کے وہاں سے گائنی کے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ آپ ابھی بھی مجھ سے خفا ہیں؟ آج ہی وہ دونوں گھر واپس آئے تھے، اس دن کے بعد سے ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو بار فروا نے بات کرنا بھی چاہی، مگر حنظل کا انداز بے حد سرد تھا۔ اس سب کے بعد بھی تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی جانب ایک خفگی بھری نظر ڈال کر اس نے نظریں واپس ٹی وی کی جانب موڑ لی۔ کتنی بار سوری کروں؟ اب تو وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ تم خود سوچو، اگر نوا کو کچھ ہو جاتا کیا تم ساری زندگی خود کو معاف کرتی؟ فروا کسی کے گھریلو حالات کو اسی لیے گھر والوں سے چھپا لینا کہ اس کا بھرم رہ جائے، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں، جب تم جانتی ہو کہ ابھی جان کی بیٹیوں کو لے کر نظریات اور طرح کے ہیں، اور اگر ابھی جان کے اور طرح کے نہ بھی ہوتے، وہ نوا کو طلاق کے بعد اپنے پاس نہ بھی رکھ پاتے، تو کیا ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ بہن بھائی اور کام ہی کس وقت آتے ہیں؟ جب برے وقت میں بہن بھائی ساتھ نہ دے سکے تو ایسے رشتوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہماری بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا، کیا تم یا میں برداشت کرتے؟ کبھی بھی نہیں، چاہے وہ شخص سائیکو نہ بھی ہوتا، مگر اپنی بیوی پر وحشت اتارنا کیا یہ کسی بھی تندرست دماغ والے شخص کو زیب دیتا ہے؟ کیا کبھی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا؟ کیا میں نے کبھی تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا؟ نہیں فروا، بیوی جاگیر نہیں بلکہ وہ نازک ڈور ہے جسے زور سے تھامنے پر وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ جتنی نرمی سے تھامے گی یہ ڈور نہ خود ٹوٹے گی، نہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو توڑتی ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے تو واپس جڑ نہیں سکتی، بلکہ گرہ لگا کر جوڑنے کے چکر میں بدنما کر دیتے ہیں۔ ریشم کی ڈور جتنی نرم سہی، جہاں گرہ لگے گی وہاں سے وہ کھردری ہی محسوس ہوگی۔ عورت بھی ریشم کی ویسی ہی ڈور ہے۔ میں کبھی نوا تمہاری یا اپنی کسی بھی بہن کو ایسے وحشت زدہ رشتے میں کبھی رہنے نہیں دینا چاہتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کر دے۔ اس کی یہی سوچ فروا کے دل میں ہمیشہ اس کا مقام بلند رکھتی تھی۔ وہ صرف محبت نہیں کرتا تھا، وہ ہر رشتے کی پہلے عزت کرتا تھا۔ خیر اللہ نہ کرے ہماری بیٹیوں بہنوں کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ دوبارہ آئے، لیکن اگر کوئی تم سے شیئر کرے تو مجھے بتانے میں ایک سیکنڈ کی دیر مت کرنا۔ جتنا ظالم نوشیروان تھا ہم بھی اتنے ہی ظالم ہوتے اگر یہ سب جاننے کے بعد بھی اسے وہیں رہنے کی اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کی تلقین کرتے۔ عورت کیوں ظلم سہے؟ اسی لیے کہ وہ عورت ہے۔ ایسے شخص سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی جو آپ کے وجود اور روح کی تذلیل کرے۔ محبت تبھی ہوتی ہے جب عزت ہو۔ فروا کو دائیں بازو کے گھیرے میں لے کر خود کے قریب کرتے وہ جیسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ ہر مرد آپ جیسا نہیں ہوتا، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ یہی تو المیہ ہے، ہم اپنے بیٹوں بھائیوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں ہی نہیں کہ انہیں یہ سکھائیں کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ بہرحال انسان ہے، پہلے اسے انسان سمجھو۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ خیر اسے نوٹس تو آج بھجوا دیا، مگر اس کی ماں جتنی شاطر ہے مجھے شک ہے کہیں اسے ادھر ادھر نہ کروا دے۔ میں نے اپنے دوست کو نوشیروان کی پکچرز دکھا کر ایئرپورٹ پر الرٹ کروا دیا کہ اگر یہ شخص کہیں موو کرنے کی کوشش کرے تو دھر لو وہیں۔ اس کی بات پر فروا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کس قدر دور تک سوچا تھا اس نے۔ واقعی ایسے درندوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، سمیت اس کے ماں باپ کے۔ وہ نفرت سے بولی۔ ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کرو، ایک بار سب کھل کر سامنے آ جائے گا تو اس کے ماں باپ بھی اندر ہوں گے۔ اس جرم میں شریک ہونے پر
اس کی جانب دیکھتے وہ پرعزم لہجے میں بولا، تم نے اپنی کافی نہیں بنائی؟ ٹیبل پر ایک کپ رکھا دیکھ کر وہ بولا، نہیں، منہ میں دانے سے نکلے ہیں، بس اسی لیے نہیں پی۔ وہ منہ بنا کر پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں نا؟ وہ تشویش سے بولا، نہیں، جیل پڑی ہوئی تھی، وہ لگا لیے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پر سر ہلاتے اس نے کافی کا مگ ٹیبل سے اٹھایا۔ کیسی ہو؟ چند دن بعد اسے یاد آیا اس نے ساحلیہ سے فون نمبر ایکسچینج کیا تھا، کچھ سوچ کر اسے ٹیکسٹ کیا، بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ دوسری جانب سے فوراً جواب آیا، فری ہو تو کال کروں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ساحلیہ نے دوبارہ میسج کیا۔ اس کے جی کا رپلائی آتے ہی ساحلیہ نے فون ملا دیا، آپ کی ڈیوٹی تو نہیں تھی؟ نوا کو یکدم خیال آیا، نہیں یار، کل رات نائٹ شفٹ کر کے آئی ہوں، آج آف ہے، اسی لیے بالکل فری ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا، اور سناؤ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی بات پر وہ محض کر گئی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں اس سے اپنی کیفیت شیئر کرنے کا دل کرتا تھا۔ کس بات کی ٹینشن؟ ساحلیہ نے نرمی سے پوچھا، میری وجہ سے ابا بھائی اور حنزل بھائی کو کورٹس میں خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی تشویش پر ساحلیہ گہری سانس بھری، تم کس کی ذمہ داری ہو؟ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، اللہ نے تمہارے گھر والوں کو تمہارا ذمہ دار بنایا ہے، اگر وہ تمہارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے سوال پر وہ کیا جواب دیتی؟ اگر مجھے اپنا آپ بہت مسفٹ لگتا ہے، اب انہوں نے تو میری ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار دی تھی اور میں پھر سے ان پر آ پڑی ہوں۔ اس لمحے ایسی حالت میں وہ ایسا ہی سوچ سکتی تھی، میں تمہاری کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتی ہوں، تم نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ یکدم ساحلیہ کے سوال پر وہ حیران ہوئی، پڑھائی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ MBA، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو کیا MBA چھولے بیچنے کے لیے کیا تھا؟ ارے لڑکی، جاب کرو اور اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ، ان فضول سوچوں سے بھی نجات ملے گی۔ اس کی بات پر اسے اب سمجھ آئی اس نے یہ کیوں پوچھا تھا۔ میں شادی سے پہلے بینک میں جاب کرتی تھی، اس نے مزید بتایا۔ تو پھر کال کرو بینک میں، یقیناً وہ تمہیں دوبارہ وہاں ضرور اپوائنٹ کر لیں گے۔ اس نے ایک اور مشورہ دیا۔ مگر میں وہاں سب کو کیا کہوں گی؟ سب کو تو یہی پتہ ہے کہ میری شادی ہو گئی تھی۔ اسے ایک اور فکر ستائی، دیکھو نوا، شادی ایک امتحان ہے، کچھ پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ فیل، اور جو فیل ہوتے ہیں ان میں بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کا اس امتحان میں کوئی قصور نہیں ہوتا، بس اس امتحان میں پاس ہونا ان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ سوچو کہ شاید اس امتحان میں فیل کر کے اللہ نے تمہیں کسی اور امتحان میں پاس کرنا ہو۔ اس کی باتیں نوا کو کتھارسس کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پہلے یہ سوچتی تھی کہ اس بچے کے ساتھ دنیا میں کیسے سروائیو کروں گی، مگر شاید یہ بھی کوئی امتحان ہو۔ اس کی بات پر ساحلیہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، تم نے بتایا تھا کہ تمہاری بڑی بہن کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اور مسئلہ تمہاری بہن میں ہے، بھائی ٹھیک ہے؟ اس کی بات پھر سے ٹریک سے ہٹی۔ جی، نوا نے مختصر سا کہا، اور تمہارے بہنوئی بچہ اڈاپٹ اسی لیے بھی نہیں کر رہے کہ بڑے ہو کر اس کے محرم نامحرم کا ایشو ہوگا؟ اس نے مزید کہا۔ نوا اسے یہ سب بتا چکی تھی۔ جی بالکل۔ وہ پھر حیران ہوئے کہ وہ یہ سب کیوں دہرا رہی ہے۔ تو پھر یہ سمجھو کہ تمہارا بچہ اللہ نے اصل میں تمہارے پاس انہی کی امانت کے طور پر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہماری زندگی کا، ہمارے ساتھ ہونے والے حالات کا کیا مقصد ہے۔ شاید تمہاری اس تکلیف کو سہنے میں کسی کے لیے اللہ نے عمر بھر کے سکھ کا راز پنہا کر رکھا تھا۔ یقیناً تمہارے بیٹے یا بیٹی کو اڈاپٹ کرتے تمہاری بہنوئی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ساحلیہ کی بات پر وہ واقعی میں حیرت زدہ رہ گئی، اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، بس یہی سوچتی تھی کہ اپنے بچے کو اکیلے کیسے پالے گی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی آنکھیں نم ہوئی، یقیناً تمہاری اس قربانی کا پھل بھی اللہ نے بہت بہترین رکھا ہوگا، بس اب یہی سوچ کے یہ وقت گزارو اور فوری جاب کی کوشش کرو۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولی، کسی کو مایوسی سے نکال کر زندگی کی جانب لانا کتنا تسکین امیز عمل ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی مدد کے لیے مختص کیا ہو۔ ساحلیہ بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا اچھے سے سمجھانے اور اتنا پازیٹیو سوچنے کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ وہ واقعی متشکر تھی۔ اچھا اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، مجھے امی بلا رہی ہیں، پھر کسی دن تفصیلی بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ دونوں فون بند کر چکی تھی، مگر نوا کے لیے زندگی گزارنے کے نئے در واہ ہو چکے تھے۔ عدالت میں اس وقت نادرہ کے ہمراہ ان کا وکیل موجود تھا، مگر نوشیروان غائب تھا۔ آپ کی جانب سے اہم فریق کہاں ہے؟ جج کے استفسار پر وکیل نے آگے بڑھ کر کوئی پیپر اس کو تھمایا۔ نوا کی جانب سے اس وقت حنزل، نوا اور رفاقت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پہلی ہی پیشی پر وہ بیمار ہو گئے۔ پیپر شاید کوئی میڈیکل رپورٹ تھی جس میں اس کی غیر حاضری کی وجہ اور آج کی پیشی میں شامل نہ ہونے پر معذرت کی درخواست تھی، جس پر جج کے سائن اور اس کی اجازت کی ضرورت تھی۔
بہتر ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کو عزت سے حل کر لیا جائے، مگر آپ کی جانب سے ایسی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ جج کے ایک اور ریمارک پر نادرہ وکیل نظریں چرا گئے۔ چونکہ ایک فریق ہی موجود نہیں، لہٰذا کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آخری بات کرتے جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی۔ یہ تو اس طرح کیس کو لٹکاتے رہیں گے؟ حنظل نے اپنے وکیل کے کان میں آہستہ سے کہا۔ آپ کے خیال میں وہ معاملہ سلجھائیں گے؟ یہ سب کر کے وہ معاملے کو مزید بگاڑیں گے۔ ہمیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا۔ وہ بھی ایسے بہت سے کیسز کو ڈیل کر چکا تھا جہاں طلاق کے لیے ایک پارٹی سالوں لٹکا دیتی ہے۔ اگلی پیشی میں چند دن ہے۔ اگر اگلی پر وہ نہ آیا پھر ان کے گھر پر سرچ وارنٹ جاری کیے جائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ بہانے بازی ہے یا وہ کہیں چھپ گیا ہے۔ اگلی بار باقاعدہ پولیس کو انوالو کیا جائے گا۔ نواح کی جانب سے موجود وکیل نے انہیں تسلی دلائی۔ انتظار کے سوا بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ نواح نے نفرت بھری نظروں سے کچھ دور موجود نادرہ کو دیکھا۔ کبھی کبھی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی بجائے خاموشی سے برداشت کی جانے والی تکلیف دینے والے کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ بے حد پسماردہ سی کمرے میں بند ہو گئی۔ کیا ہوگا اب؟ فرحانہ سب حالات جاننے کے بعد پریشان سی رفاقت صاحب سے مخاطب ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب تو ابھی کچھ عرصہ چلے گا جب تک وہ لوگ سنجیدگی سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ منع کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پیتے وہ سرسری لہجہ اپنا کر بولے۔ تو کیا ابا انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا صرف اس ایما پر کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یوں سڑک پر پھینک دیا؟ منع سامنے صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ بیٹا جی، اس کے لیے آئی وٹنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سالے بیٹی کو ہم شامل تفتیش بھی کر دیتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ تبھی پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا، اور اگر پولیس وہاں پہنچی بھی تھی تو کارروائی کیوں روک دی گئی؟ ہمارے یہاں کا قانون قصوروار کے لیے سزا کم اور بے قصور کو پھنسانے میں ماہر ہے۔ یہ کیس الٹا ہمارے خلاف ہو جانا تھا، اسی لیے فی الحال اس چیز پر ہم فوکس نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارا فوکس اس پر ہے کہ اس کے ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہونے کو پروف کیا جا سکے، ان پر دھوکہ دہی کا کیس بنا کر پھر اس لڑکی اور اس کی ماں کو اندر کروایا جائے۔ ان کے تفصیل سے بتانے پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ یہی تو اس ملک کا المیہ ہے، جہاں بے قصور کو خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ہزاروں تعویلیں دینا پڑتی ہیں اور قصوروار دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ وہ پر امید تھے۔ وکیل نے انہیں کافی امید دلائی تھی، جبکہ نادرہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کے پاس نوشیروان کی رپورٹس ہوں گی جس میں واضح لکھا گیا تھا کہ وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے۔ کیا بنا پیشی کا؟ ساحل جانتی تھی کہ انہوں نے آج کورٹ جانا ہے، اس لیے اس وقت کچھ پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد نواح کو فون کیا۔ کیا بن سکتا ہے؟ وہ شخص آیا ہی نہیں پیشی میں۔ جب تک دونوں فریق موجود نہ ہو کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ وہ مایوس سی تھی۔ دیکھو نواح، وہ اتنی آسانی سے شاید تمہیں نہ چھوڑے، چاہے وہ مان نہیں رہا، مگر آخری تو اولاد اسی کی ہے، پھر جس قسم کی اس کی ماں ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ انہیں اب یہ فکر لاحق ہوگی کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی دے تب بھی اس کے باپ کی حیثیت سے اسے اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا ہوگا۔ سالے کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ مجھے صرف اس شخص سے الگ ہونا ہے، اپنا نام الگ کرنا ہے تاکہ اس کا سایہ بھی مجھے اور میری اولاد کو کبھی ہانٹ نہ کرے۔ مجھے راتوں کو خوف آتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں سالیہ۔ اس گھر میں اس شخص کے ساتھ جس وقت رات ہوتی تھی مجھے لگتا تھا میری سانس بند ہو جائے گی۔ سارا دن تو میں خود کو اس سے بچا لیتی تھی، مگر رات میں وہ کسی درندے کی طرح مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا تھا۔ اف، کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ عورت شادی شدہ ہو کر اتنی کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے تو میں کبھی شادی نہ کرتی۔ مجھے اس لفظ سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ یوں کھل کر کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی جس طرح وہ صالحہ کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیتی تھی۔ شاید یہ مان اسی کا دیا ہوا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات کرتے جھجکتی نہیں تھی۔ وہ حقیقت میں اس کی مسیحا ثابت ہوئی تھی، ایسی مسیحا جس نے اس کی روح کے زخم سیے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تم یہ کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ بھی تو دیکھو، وہ مینٹلی سک تھا۔ اس کی بات نے صالحہ کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کے سامنے تو ابھی پوری زندگی پڑی تھی۔ اگر وہ ایسا سوچنے لگی تھی تو وہ دوبارہ اس رشتے کے لیے کبھی ماننے والی نہیں تھی، اور یہ اسی کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ پتہ نہیں یار، بہت سے تندرست بھی اس معاشرے میں عورت پر شک کرتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کرتے ہیں۔ کیا وہ سبھی مینٹلی سک ہوتے ہیں؟ نہیں صالحہ، ہمارے معاشرے میں مرد کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ یقین کرو، میں نے ایک بار اپنی ساس کو کہا کہ اسے منع کرے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہنے لگی مرد تو ایسا کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تم زبان کم چلایا کرو۔ مطلب مرد بحث کرے تو وہ اس کی شان ہے، آدمیوں کی تو عادت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ڈائیلاگ بول کر عورت کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔
ایسا خاموش آدمی کو کیوں نہیں کروایا جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ رشتوں کو صرف عورت نے نہیں بچانا، مرد نے بھی بچانا ہوتا ہے؟ سبھی کے گھر والے ایسے نہیں ہوتے جو اپنی بیٹی کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ اور شاید ان دنوں بہت کچھ سوچ اور سمجھ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں، کیا تمہیں اس شخص سے محبت ہوئی تھی؟ سالیہ کے دماغ میں کب سے یہ سوال تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے یار؟ میرا یہ تو احساس اور عزت کا نام ہوتا ہے۔ جہاں احساس اور عزت نہ ہو وہاں صرف سمجھوتا ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ اور ایسے شخص سے جو رشتوں کے نام پر عزت تار تار کرے، ایسے شخص سے صرف نفرت ہو سکتی۔ میرا دم گھٹتا تھا جب وہ شخص میرے ارد گرد ہوتا تھا۔ وہ مجھے صرف ایک وجود سمجھتا تھا جس سے وہ اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ کیا ایسے شخص سے محبت ہو سکتی ہے جو اپنی طلب پوری کر کے یہ بھی نہ دیکھے کہ کہاں کہاں زخم آئے ہیں؟ کبھی افسوس نہ کرے، کبھی محبت سے نہ تھامے۔ وہ لڑکیاں خود مینٹلی سک ہوتی ہیں جو ایسے مردوں کو اپنی زندگی کا ہیرو سمجھتی ہیں۔ شاید میں وہاں رہتی تو خودکشی کر لیتی۔ تم صحیح کہتی ہو، کچھ واقعات ہمیں بہت کچھ باور کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ یاسیت سے بولی۔ اس شخص کا تصور بھی اب اس سے گرا گزرتا تھا۔ اور اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو کیا تم تب بھی اسی کے ساتھ رہتی؟ سالیہ کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ نہیں، اگر وہ اولاد ہونے کے بعد بھی یہی روش اختیار رکھتا تو میں سوچ چکی تھی کہ میں اگر اپنے گھر والوں کے پاس نہ آ سکی تو اپنا بچہ لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ یہ بات اس نے فقط سوچی تھی مگر آج کھل کر اس کا اعتراف کیا تھا۔ خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ یکدم سالیہ نے موضوع بدلا۔ اس کا اس حال میں اتنا سٹریس لینا ٹھیک نہیں تھا۔ کل باس نے بلایا ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ اس کے استفسار پر اس نے بتایا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، جیسے ہی جاب مل جائے تب تم نے مجھے ٹریٹ دینی ہے۔ اس کا ذہن ہلکی پھلکی باتوں کی جانب موڑا۔ جس دن تمہاری فلائٹ ہے اسی صبح دوسری پیشی ہے۔ اگر تم دوبارہ کورٹ نہ گئے تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ نادرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اس معاملے کو مزید مت لٹکائیے، میں اسے طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات پر نادرہ نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے خیال میں وہ صرف طلاق لے کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ دھوکہ دہی کا کیس کروا دیا انہوں نے، نوٹس آ گیا۔ ویسے تو میں نے اس نوٹس کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کیا ہے اور اس بات پر مطمئن ہوں کہ ان کے پاس تمہاری ذہنی حالت کے تشویشناک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور جن بھی ڈاکٹر کا پولیس یا جج کہے گا اسے ویسے ہی میں پیسے دے کر اپنی مرضی کی رپورٹس بنوا لوں گی۔ مگر مجھے تو اب یہ فکر ہے کہ کل کو جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ جائیداد میں اس کا حصہ مانگیں گے۔ نادرہ کل سے اسی بات کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس بچے کو ختم کرنا چاہا تھا، مگر اس وقت آپ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی دادی بننے کی، مجھے رکھنا ہی نہیں تھا اس عورت کو اپنے ساتھ۔ وہ پھر سے نوا کا ذکر کرتے نفرت سے بولا، معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں رہا جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ انہوں نے میرے اور تمہارے خلاف FIR کروا دی ہے۔ اب اگر تم کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو وہ تمہاری غیر حاضری پر سرچ وارنٹ جاری کر سکتے ہیں اور تم اب ملزم سے مجرم بن جاؤ گے۔ وہ تشویش سے بولی۔ ان کی بات سنتے اب کی بار نوشیروان بھی پریشان ہوا۔ میں فی الحال کراچی چلا جاتا ہوں یا کسی اور شہر۔ وہ وہاں سے بھی بھاگنے کے چکروں میں تھا۔ سوچنے دو ابھی مجھے، ہو سکتا ہے انہوں نے پولیس کے بندے ہمارے پیچھے نہ لگا دیے ہوں۔ ہماری نقل و حرکت بہت مشکل ہو جائے گی اور تمہیں کسی نے نکلتے دیکھ لیا تو پھر تو پکا کل ہی پولیس ہمارے گھر آئے گی۔ میں سوچتی ہوں کس سے رابطہ کر کے پولیس کو قابو میں کریں اور تمہارے دبئی نکلنے کو کیسے بس کے سامنے لا کر اس معاملے کو لٹکا دیا جائے۔ جب یہ سب لٹک جائے گا تو وہ خود ہی سوائے طلاق کے اور کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے۔ نادرہ کا شیطانی دماغ مسلسل کوئی نئی ترکیب سوچنے میں لگا تھا۔ تم کسی دن گھر آؤ، بلکہ آج شام میں تمہیں پک کر لیتی ہوں، امی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بینک سے واپس آئی تھی۔ اس کے باس نے اسے دوبارہ سے اسی بینک میں لیکن کسی اور پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ سبھی نے نوا کا ساتھ دیا، اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنا ذہن کہیں اور لگائے۔ وہاں سے واپس آ کے ابھی چینج ہی کیا تھا کہ سالیہ کا فون آ گیا۔ نہیں یار، تم تھکی ہوگی، پھر کسی دن۔ وہ جانتی تھی اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی جس کے بعد گھر جا رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے نوا کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ ارے بھائی، اتنا بھی نہیں تھکی کہ مہمانوں کو انٹرٹین نہ کر سکوں۔ بس میں کچھ نہیں سن رہی، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ اس نے آنن فانن پروگرام بنا ڈالا۔ میں اماں سے پوچھ لوں پھر بتاتی ہوں، تم تو جلدی مچا رہی ہو۔ وہ کچھ حیران ہوتی فون بند کر کے اٹھی۔ فرحانہ سے فوراً اجازت مل گئی۔ گھر والے خود بھی چاہتے تھے کہ وہ خود کو مصروف کر لے۔ شام 5 بجے سالیہ اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ لیمن کلر کے سادہ سے پرنٹڈ سوٹ پر چادر لیے وہ تیار کھڑی تھی۔ دروازے تک اسے فرحانہ چھوڑنے آئی تھی۔ میں بس 2 گھنٹوں تک اسے چھوڑ جاؤں گی۔ ان سے مل کر اس نے گویا انہیں تسلی دی۔ ارے نہیں بیٹا، میں اس کے ابا یا اسون سے کہوں گی، وہ اسے آپ کے گھر سے پک کر لیں گے۔ فرحانہ نے سہولت سے اسے منع کیا۔
چلے جیسے آپ کی مرضی، مسکرا کر ان کی بات پر حامی بھرتی وہ ان سے اجازت لے کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر نوا بھی موجود تھی۔ کب سے جوائن کرنا ہے؟ وہ خاموش نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب صالح کی آواز اسے سوچوں کے گرداب سے باہر لانے کا سبب بنی۔ بس فرسٹ سے جوائن کروں گی، ابھی تو 1 ہفتہ رہتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ شکر کرو تم اس کے چنگل سے نکل آئی ہو، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ شخص تمہیں چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ صالح کی بات پر نہ جانے اس کی آنکھیں کیوں نم ہوئیں۔ تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے ابھی بھی اس کے لیے؟ صالح کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ درندوں سے محبت نہیں ہوتی۔ میری آنکھیں بس یہ سوچ کر پرنم ہوئی ہیں کہ چند مہینوں میں میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھ گود میں کھولے، لکیروں کو دیکھتے اس کی آواز میں بھی نمی گھلی۔ صالحہ نے بے اختیار بایاں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ تم کہیں کمیٹڈ ہو؟ یکدم خود پر قابو پاتے اس نے موضوع بدلا۔ جی جناب، نہ صرف کمیٹڈ بلکہ آدھی میرڈ ہوں، نکاح ہو چکا ہے۔ وہ جو آدھی میرڈ پر حیران سی ہوئی تھی اس کی پوری بات سنتے مسکرائی۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ اس کے لہجے میں جس قدر حسرت تھی صالح سے وہ مخفی نہیں رہ سکی۔ اور تمہارے بھی۔ صالح کے کہنے پر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ وہ پہلی بار صالح سے یہ سب پوچھ رہی تھی۔ امی ہیں، ایک بھائی ہے مجھ سے 2 سال چھوٹا، اور کوئی نہیں ہے۔ ابو کی بہت سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ صالح نے اپنی فیملی کا مختصر سا تعارف کروایا۔ اسی لمحے اس کا گھر آ گیا۔ صالح نے گاڑی ابھی گھر کے باہر کھڑی ہی کی تھی کہ اندر سے کوئی گیٹ کھول رہا تھا۔ صالح کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بھی بے اختیار اٹھی۔ OPD والے ڈاکٹر کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی، جبکہ دوسری جانب جیسے شناسائی تھی۔ صالح کے باہر نکلتے وہ بھی باہر آئی۔ وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے وہ ان کے قریب آیا۔ ہیلو لیڈیز، ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ نوا ابھی بھی الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے میرا بھائی اریب، اسی ہاسپٹل میں یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ صالحہ کے تعارف کروانے پر اس کی الجھن رفع ہوئی۔ آپ کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ اس کی الجھی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا، لہٰذا ڈائریکٹ اسی کو مخاطب کیا۔ ابھی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ صالحہ نے تعارف کروا دیا۔ وہ سادگی سے بولی، ہمارے گھر یہ حساب ہے، ایک کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے تو دوسری کی آن۔ او اچھا، اس نے سرسری سا لہجہ اپنایا۔ جائیے آپ، آؤ تمہیں امی سے ملواؤں۔ اپنی گاڑی نکال کر میری اندر کھڑی کریں، لاک کر دینا۔ گاڑی کی چابی اسے پکڑاتے وہ نوا کو لیے اندر کی جانب بڑھی، جبکہ اس کی پرسوچ نظروں نے اندر جانے تک ان دونوں کو دیکھا۔ بہت مزہ آیا بیٹے، آپ کے ساتھ یہ وقت گزار کر آتی جاتی رہا کرو۔ کچھ دیر پہلے ہی اسپند اسے لینے آیا تھا۔ اس وقت وہ گھر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ سمیحہ اس بہادر لڑکی سے مل کر بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اتنی سی عمر میں کیا کچھ نہ دیکھ لیا تھا اس نے۔ ان کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔ جی آنٹی۔ صالحہ، اب تم آنٹی کو لے کر ہماری طرف آنا۔ انہیں جواب دیتی وہ صالحہ کی جانب مڑی۔ ہاں، ہمیں تو آنا ہی ہے تمہاری طرف۔ اس کی زمانی بات پر نوا نے کچھ خاص غور نہیں کیا۔ الوداعی کلمات کہتے وہ گیٹ سے باہر اسپند کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ کتنی پیاری بچی ہے، اور قسمت دیکھو۔ اندر آتے وہ کچھ افسردگی سے بولی، یہ کیا بات کی آپ نے؟ وہ بے خیالی میں اپنے فلاسفر بیٹی کے سامنے کیا کہہ گئی تھی، اس کے چھونک کر کہنے پر انہیں اندازہ ہوا۔ زندگی میں ایسے اونچے نیچے موڑ آتے ہی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اور یہاں کی تکلیفیں سہ کر ہمیں اپنے رستے بنانے ہیں۔ اس میں قسمت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ اس کی لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو اس نے بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ انہیں اس وقت ان کی ماں نہیں بلکہ دادی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا اماں جی، غلطی کر دی تمہارے سامنے کچھ کہہ کر۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ کتنی تکلیفیں سہ لی ہیں بچی نے۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ ویسے تم نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں تو تمہاری طرف آنا ہی ہے؟ نوا تو شاید اس کی بات کو اگنور کر گئی تھی، مگر وہ اس کی ماں تھی، اس کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ اور انداز کو جانتی تھی۔ یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیے گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے انہیں پھر سے مخمصے میں ڈال گئی۔ تم دونوں کیا کھچڑی بنا رہے ہو؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ اسے گھور کر بولی۔ کھچڑی نہیں، ہم بریانی بنائیں گے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی۔ مسکراتے ہوئے ان کی تھوڑی جھک کر وہ پچکارنے والے انداز میں بولی، کوئی ایسی راہ اس بچی کو مت دکھانا جو اس کی زندگی کو مزید دکھوں سے دوچار کرنے کا سبب بنے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں یا میری اولاد کسی کے لیے بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ آخر اس کی ماں تھی، سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی مبہم انداز میں اسے تنبیہ کی، آپ فکر نہ کریں، آپ کے بچوں نے کبھی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالا جسے ادھورا چھوڑ دیں، اور نہ لوگوں کو کبھی بیچ چوراہے میں چھوڑا ہے۔ ہم وہیں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے پورا کرنے کی ہم میں سخت ہو۔ اب کی بار سنجیدگی سے کہتے وہ ان کے کندھوں کو تھام کر گویا انہیں یقین دلاتے بولی، میرا بیٹا بڑا چھپا رستم نکلا۔
ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ وہ دونوں کچن کی جانب جاتے آپس میں مسلسل گفتگو کر رہی تھی۔ ٹیبل سے چیزیں اٹھاتے وہ حیرت سے بولی، وہ کبھی اپنی فیلنگز کا پتہ لگنے دیتا ہے کیا؟ اگلوانا پڑتا ہے اس سے۔ وہ ریب کے بارے میں بات کرتے محبت سے مسکرائی۔ اور تمہیں اتنا بڑا اندازہ کیسے ہوا؟ بچے سالن کے باؤل فریج میں رکھتے وہ اس کے اندازے پہ حیرت سے بولی، اس کی آنکھوں سے۔ آپ کو پتہ تو ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ سے سچ، جھوٹ اور ہر راز آشکار کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھتی برتن سٹینڈ میں لگانے لگی۔ خیر ابھی اس سب میں وقت ہے، تب تک آپ کے بیٹے کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو وہ سوچ رہا ہے کیا اسے نبھا بھی پائے گا کہ نہیں۔ ویسے بھی نوا کی طلاق تک ہم ایسی کوئی بات انہیں کہہ نہیں سکتے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ جو بھی ہو اللہ اس بچے کے لیے بہتر کرے۔ میرا تو سوچ سوچ کے دل کٹ رہا ہے کہ کیسے اس نے وہ تشدد سہا ہوگا۔ وہ جھرجھری لے کر بولی، ارے نوا تم نے پھر سے جوائن کر لیا؟ ہانیہ کی آواز پر کمپیوٹر پر ٹائپ کرتی نوا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے اور ہانیہ نے اکٹھے بینک جوائن کیا تھا۔ وہ تو شادی کی وجہ سے ریزائن کر چکی تھی، لیکن ہانیہ وہیں کام کرتی تھی۔ ایک ہفتہ کے لیے وہ چھٹیوں پر تھی اور انہی دنوں نوا نے دوبارہ جوائن کیا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس پھر سے آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور بھائی کیسی شادی شدہ لائف گزر رہی ہے؟ وہ نوا کے حالات سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھی۔ اپنی طرف سے وہ شریر انداز میں اس سے استفسار کر رہی تھی، مگر انجان تھی کہ شرارت اس کے زخموں کو پھر سے ادھیڑ گئی ہے۔ بس گزر گئی۔ نوا کے سپاٹ جواب پر اب کی بار وہ چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا تھا کہ یکدم نوا کو ابکائی سی محسوس ہوئی۔ وہ 2 منٹ کہتے تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ ہانیہ کچھ حیران پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ منہ صاف کرتی واپس اپنی سیٹ پر آئی۔ آر یو اوکے؟ کچھ مسئلہ ہے کیا؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اپنی پریشانی کو الفاظ دیتے بولی، میں ٹھیک ہوں، حالات ٹھیک نہیں، میں سیپریشن لے چکی ہوں۔ اب کی بار اس نے کھل کر بتایا۔ ہانیہ تو گمسم ہی ہو گئی۔ ابھی بامشکل اس کی شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری نوا، مگر کیا ایسا کیا ہوا یار؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں۔ جو اس معاشرے کی 80% لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، دھوکہ، مار پیٹ، شک، زندگی تنگ۔ بس فرق یہ ہے کہ میں ان 80% کی طرح سب برداشت کر کے کسی خودکشی کی کہانی کا کردار نہیں بنی۔ میں نے سٹینڈ لیا اور اسی لیے تمہارے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ اپنے اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ بس اپنے اوپر بیتے ظلم کو وہ اتنے سادہ الفاظ میں بیان کر گئی کہ وہ سادہ الفاظ ہانیہ کے رونگٹے کھڑے کر گئے۔ بے اختیار وہ اس کے گلے لگ گئی۔ نوا تو کمپوز تھی، مگر ہانیہ کو نہ جانے کیوں بے حد رونا آیا۔ ارے تم کیوں اتنی پریشان ہو گئی؟ ہنستے ہوئے وہ اسے بھینچ گئی۔ اس سے پیچھے ہٹتے واقعی میں ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہاری عظمت پر آنکھیں نم ہو گئی۔ ظلم سہنا اور ظلم کو سننا دونوں میں بہت فرق ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس پر ظلم کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ کاش ہم اس معاشرے میں موجود بیٹیوں کو یہ ہمت سکھا سکیں، اور بیٹوں کو عورت کی عزت، تو شاید نہ کسی کو طلاق لینی پڑے، اور اگر کوئی اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے تو ہمارے طعنے اور تنگ نظری اس کی زندگی تنگ کرنے کا باعث نہ بنے۔ جس انداز میں ہانیہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ انداز نوا کی آنکھیں نم کر گیا، ورنہ بہت سے یہ سب سن کر یا تو اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ لیتے تھے یا پھر چہمگوئیاں کرتے تھے۔ تھینک یو، وہ حقیقتاً اس کی مشکور ہوئی۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ راستے کی مشکلوں کو آسان کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک ہانیہ بھی تھی۔ آج پھر دوسرا فریق موجود نہیں۔ دوسری پیشی پر پھر سے نوشیروان غائب تھا۔ آج بھی اس کا وکیل کوئی اور بہانہ لے کر موجود تھا۔ یہ عدالت کی توہین ہے، اور اب اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ توہین عدالت کا بھی مرتکب ہے۔ میں یہاں موجود ایس ایچ او کو حکم دیتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر نوشیروان کو ان کے گھر سے پکڑ کر یہاں پیش کیا جائے، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں تو ان کے والد اور والدہ دونوں کو جیل میں بند کر دیں، تب تک جب تک نوشیروان خود عدالت میں نہ آئے۔ جج اس تماشے سے بے حد برہم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے حکم پر جہاں نادرا کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی، وہیں رفاقت اور نوا نے یک گونا سکون کا سانس لیا۔ کیس میں سب کلیئر ہے، اور جو الزامات بقول آپ کے بیٹے پر لگائے جا رہے ہیں، ان سب حالات کو دیکھتے مجھے وہ سب سچ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس مزید کوئی دلائل ہیں تو وہ آپ پیش کریں۔ 1 گھنٹے تک ہم انتظار کرتے ہیں، ورنہ ملزم اب مجرم بن جائے گا۔ جج نے نوا کے وکیل کو مخاطب کیا۔ جی سر، ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے جس کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم یا مجرم ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، اور اس کی ماں نے یہ بات چھپائی، جس کی بدولت ان پر بھی دھوکہ دہی کا کیس بنتا ہے۔ وہ ثبوت جو انہوں نے نوشیروان کی موجودگی میں دینے تھے، اس کے تاخیر کرنے کے سبب آخر ان کو پیش کر دیا گیا۔ جج نے وہ فائل وکیل کے ہاتھ سے لے کر اسے پڑھنا شروع کیا۔
یہ جھوٹ ہے، میں بتا چکی ہوں میرا بیٹا ٹھیک ہے، یہ لڑکی بد کردار ہے، اور میں درخواست لے کر آئی ہوں کہ میرا بیٹا اپنے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہے، 2-1 دن میں وہ واپس آ جائے گا۔ نادرا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ آپ اپنی بات 1 گھنٹے بعد کیجیے گا۔ جج نے بری طرح اسے جھاڑ پلائی۔ SHO اپنی ٹیم کے امراء نوشیروان کو لینے جا چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ نوشیروان کو لیے کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ سر، یہ دبئی بھاگنے کی تیاری کیے بیٹھا تھا۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی کہ یہ ملک سے باہر ہے۔ آج شام میں اس کی فلائٹ تھی۔ SHO اسے لیے جج کے پاس آیا۔ ہاں بھائی خاتون، دونوں ماں بیٹے کو اندر کرو۔ اس عورت کو دھوکہ دہی کے سبب اور اس کو بیوی کو قتل کرنے کے کیس میں دفعہ 420 کے تحت اندر کرو۔ اس کے علاوہ یہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے طلاق دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ حق مہر جو کہ 10 لاکھ اور زیور ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ جج نے لمحوں میں فیصلہ سناتے کیس کو ختم کیا۔ 1 سال بعد میں نے سوچا میری بیوی کو تو میاں کی یاد آنی نہیں تو میں خود فون کر لوں۔ روزانہ فون کر کے وہ یہ شکوہ کرنا نہیں بھولتا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں اب آپ کی بیوی نہیں، ظاہر کی ماما بھی ہوں۔ اس کی چہکتی آواز پر حنظل کو یک گنا سکون محسوس ہوا۔ ظاہر آج 2 ماہ کا ہو چکا تھا اور ان گزرے 2 ماہ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب اس نے فروا کو تھکے ہوئے دیکھا ہو۔ صبح ہو یا آدھی رات، ظاہر جب اسے جگاتا، تنگ کرتا، وہ ماتھے پر بل لائے بغیر اس کا ہر کام کرتی۔ جس دن ظاہر ہوا تھا، نوا نے اسے فوراً فروا کی گود میں دیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپا، آپ اور حنظل بھائی اسے مجھ سے زیادہ محبت دیں گے۔ آج سے میں اس کی خالہ اور آپ اس کے ماں باپ ہیں۔ ظاہر کے پیدا ہونے تک اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا فیصلہ لے چکی تھی۔ جس لمحے نوا نے ظاہر کو فروا کی گود میں دیتے یہ الفاظ ادا کیے، فروا اور حنظل کو محسوس ہوا انہیں دنیا اور جہاں کا سب سے انمول تحفہ ملا ہو۔ اس کا نام بھی فروا نے رکھا تھا۔ نوا نے سبھی اختیارات انہیں سونپ دیے تھے۔ میں شاید مر کر بھی کبھی تمہارا یہ قرض نہ چکا سکوں۔ فروا کے الفاظ پر اس نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے۔ یہ قرض نہیں، اللہ نے شاید مجھے زندگی میں یہ سب اسی بچے کو دنیا میں لانے کے لیے دکھانا تھا۔ میری زندگی کی چند تکلیفیں آپ کی اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب بنی۔ اس خوشی کے آگے مجھے اپنی سبھی تکلیفیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ جتنی بڑی قربانی وہ دے رہی تھی، فروا اور حنظل اس کے مقروض بن گئے تھے، اور آج ظاہر 2 ماہ کا بھی ہو گیا تھا۔ جی جناب، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اچھا، تمہارا میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ حنظل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یار کس چیز کے لیے؟ اسے واقعی بھول چکا تھا۔ یار تمہارے منہ میں جو دانوں کا ایشو ہے، مجھے اس ڈاکٹر سے بالکل بھی کوئی خاص بہتری محسوس نہیں ہوئی۔ اب میں نے ایک اور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، تو تم اور ظاہر شام میں ریڈی رہنا۔ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسے خود بھی کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، واپسی پر یاد رکھیے گا، واپسی پر امی کی طرف جانا ہے۔ نوا کی عریب سے منگنی یا نکاح کا سوچ رہے ہیں، امی نے بلوایا ہے۔ وہ بھی اسے یاد دلاتے بولی۔ ٹھیک ہے۔ حنظل نے چند اور باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ بھائی صاحب، میری عریب کی خواہش ہے اور ہماری بھی یہی درخواست ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ منگنی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سبھی اس وقت رفاقت صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ بہت اچھی سوچ ہے بچے کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس بار انہوں نے پچھلی غلطی نہیں دہرائی تھی، گو کہ سبھی سالے کے حوالے سے عریب کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی اسفند اور حنظل نے اپنے طور پر اچھی طرح اس کی چھان بین کروائی تھی۔ تو پھر اگلے مہینے کی 20 تاریخ بہترین ہوگی۔ سمیہ نے ایک اور مشورہ دیا۔ ان کے ساتھ سالے اور عریب خود بھی موجود تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رفاقت صاحب کے کہتے ساتھ ہی فروا نے سامنے موجود مٹھائی سے سبھی کا منہ میٹھا کروایا۔ سبھی وہاں تھے سوائے نوا اور ظاہر کے۔ نوا اپنے کمرے میں موجود تھی اور ظاہر کو بھی اس نے فروا کو کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا تاکہ فروا آرام سے مہمانداری کر سکے۔ نوا کو بھی تو کوئی مٹھائی کھلا کر آئے۔ سمیہ کے کہنے پر سالیہ جلدی سے اٹھی، گو کہ چائے کا سب سامان وہیں رکھ کر گئی تھی، مگر سلام کر کے وہ وہاں ٹھہری نہیں تھی۔ سالیہ مٹھائی کی پلیٹ فروا سے لیتے ڈرائنگ روم سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ ایک شریر سی آواز نوا کو اپنے کمرے کے دروازے کے باہر سنائی دی۔ سالیہ کی آواز سنتے وہ ہولے سے مسکرائی۔ آ جاؤ یار، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ ظاہر جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، آہستہ سے اس کے بیڈ پر لٹا کر وہ دروازے کی جانب بڑھتے، دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا کہتی، خود ایک جانب ہو گئی۔ اوہو، میرا چھوٹو سو گیا؟ بیڈ پر موجود ظاہر کو محبت سے دیکھتے وہ بیڈ کے قریب کھڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی، ہاں بس ابھی سویا ہے، اب تو اتنا تنگ کرنے لگ گیا ہے آپا کو، بس اسی لیے میں نے اپنے پاس روک لیا۔ وہ بھی محبت سے اسے دیکھتے بتانے لگی، لے میڈم منہ میٹھا کریں۔ یکدم مڑتے مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔
اگلے ماہ کی 20 کو ہم آپ کو مسز اریب بنانے والے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بے تاثر چہرے سے سر ہلا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے سپاٹ انداز پر ساحلیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان ہو؟ اب تک اتنی دوستی تو ہو چکی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات سے اندر کا حال جان لیتی تھی۔ نہیں، وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہولے سے سر ہلا کر بولی، تمہارا بھائی مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتا ہے، میں استعمال شدہ ہوں۔ اس کے اپنے بارے میں کیے گئے تبصرے پر ساحلیہ گہری سانس بھر کر اسے لیے بیڈ کی جانب آئی۔ اسے بٹھاتے اس کے سامنے ٹکتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اس فضول بات کا کیا مقصد؟ اس کے سوال پر نوا نے نظریں اٹھائی۔ یہ اریب کا اپنا فیصلہ ہے، ہم میں سے کسی نے اسے فورس نہیں کیا، نہ ہمارے گھر میں یہ رواج ہے کہ ایک دوسرے پر فیصلے تھوپو۔ اس نے کھل کر اریب کا دفاع کیا۔ میرا اب اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، شاید میں انہیں وہ محبت نہ دے سکوں جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ تم خود اس سے بات کر چکی ہو، کوئی فائدہ ہوا؟ بے وقوف، محبت چیز ہی ایسی ہے۔ اس کی بات پر نوا کو چند دن پہلے کا منظر یاد آیا۔ رشتہ آتے ہی وہ انکار کر چکی تھی اور اس بار کسی نے اسے فورس نہیں کیا تھا۔ اس کا انکار اسی طرح سمیہ بیگم کو پہنچا دیا گیا تھا، مگر وہاں سے عجیب و غریب مطالبہ ہوا۔ اریب ان کے گھر آ کر نوا سے ملنا چاہتا تھا۔ نوا بری طرح جھنجھلائی، مگر فروا اور ساحلیہ کے اصرار پر آخر وہ مان گئی۔ بڑوں سے اجازت لے کر وہ لان میں آئی، جہاں اریب لان چیئرز پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کی یہی احتیاط رفاقت سمیت سبھی کو اس کا گرویدہ بنا گئی کہ اس لڑکے نے کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کمرے میں الگ سے ملنے پر بھی اصرار نہیں کیا، بلکہ لان میں اس سے ملنے کو ترجیح دی تھی۔ جس لمحے نوا اندرونی حصے سے نکل کر لان میں آئے، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اندرونی حصے کی جانب جانے والے دروازے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اسکن اور لائٹ گرین رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے وہ لان کی جانب آ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ فوراً فون بند کرتا تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ نوا نے بس ایک نظر گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں موجود دراز قد اور خوش شکل سے اریب کو دیکھا۔ اس کے قریب آتے ہی اس نے سلام میں پہل کی۔ نوا ہولے سے جواب دیتے اس کے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اس کے سامنے موجود ایک کرسی پر بڑا جمان ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اریب نے پوچھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ بھی آہستہ سے سر ہلا گیا۔ اگر نوا کی نظریں جھکی تھی تو اس کی نظریں بھی اپنے ہاتھوں میں موجود موبائل پر جمی تھی، جسے وہ دونوں ہاتھوں میں گول گول گھما رہا تھا۔ آپ نے رشتے سے انکار کر دیا، کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی اور تمہید باندھے، وہ سیدھا مطلب کی بات پر آیا۔ نوا نے جھکی نظریں اٹھا کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا، جس کی نظریں اب اس کے غصے میں مکید پاؤں پر جمی تھی۔ آپ نے اپنے حق کا استعمال کیا اور میں نے اپنے حق کا؟ نوا کے جواب پر اس نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو سامنے لگے درختوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ میں جانتا ہوں، میں وجہ پوچھنے آیا ہوں۔ اس کی بات پر نوا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وجہ بتانے کی میں پابند نہیں۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کو ہونٹ بھینچ گیا۔ نوا کو لمحہ بھر میں اپنے الفاظ کے سخت ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اتنے نرم دل کی تھی، نہ جانے کیوں اس سے سختی سے بات کر گئی۔ دیکھیے، آپ بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں اور ان میرڈ میں کہیں سے بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ نہ صرف یہ کہ میں طلاق یافتہ ہوں، بلکہ میں تتکاری ہوئی ہوں، اور ویسے بھی میرا مردوں پر سے یقین اٹھ چکا ہے۔ میں مینٹلی بالکل بھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کیوں اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وجہ بتاتے بتاتے آخر میں کچھ جھنجھلاتی اس سے سوال کر گئی۔ اس کے سوال پر جن نظروں سے اریب نے اسے دیکھا، وہ لمحہ بھر کو گنگ رہ گئی۔ وہ کس راستے پر چل پڑا تھا؟ اس نے تو کبھی اسے سلام کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ محبت کے راستے کو چنتا۔ اگر آپ کو مردوں پر اعتبار نہیں رہا تو معذرت کے ساتھ کیا آپ اپنے والد، بھائی اور بہنوئی کو بھی اس کیٹیگری میں رکھیں گی؟ اس کے تلخ سوال پر اس بار لب بھینچنے کی باری نوا کی تھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بہت سی عورتیں بھی دھوکے باز ہوتی ہیں، تو کیا ہم سب عورتوں کو ایک ہی زاویے سے دیکھیں؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی۔ قسمت میں ایک بار برا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار برا ہوگا۔ وہ کسی ناسے کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آپ کو فورس کرنے نہیں آیا، مگر میں اندازہ کر چکا تھا کہ آپ نیگیٹو خیالات کے زیر اثر اتنی جلدی یہ فیصلہ لے چکی ہیں۔ آپ وقت مانگ لیں، 10 دن، 2 ماہ، 2 سال، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مگر اتنی مایوس سوچ سے باہر آئیں۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی، مجھے تب بھی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر سوچئے، کس کے لیے آپ اکیلے زندگی گزاریں گی؟ ظاہر کو تو آپ اپنی بہن کو دے چکی ہیں، تو پھر کیا ایک مینٹلی سک کے لیے جوگ لیں گی؟ وہ کتنے آرام سے اس کے پرسنلز میں داخل ہو رہا تھا، اور وہ چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ پلیز، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکے۔
تو پھر اپنے پیرنٹس کے لیے آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور اب آپ ان کو ایک دم سے نظر انداز کر رہی ہیں، جو آپ کی فکر میں گھل رہے ہیں۔ میں تو کیا، پھر کوئی بھی یہی سمجھے گا کہ آپ ایک درندوں کو دل سے لگائے بیٹھی ہیں۔ اس کی بات پر اب کی بار نوا نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھیے، آپ بار بار مجھے اس جنگلی کے ساتھ مت جوڑیے۔ ماتھے پر بل لائے وہ اسے منع کرنے لگی، جس کے چہرے پر اس کے غصے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ آپ پہلے بھی اپنے ساتھ غلط کر رہی تھی، اب بھی غلط کر رہی ہیں۔ پہلے آپ نے خود کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو روکنے میں دیر کی، اور اب آپ خوشیوں کو اپنے قریب آنے سے روک کر پھر ناانصافی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں اتنی بڑی تکلیف کے بعد ایک دم سے نارمل ہونا مشکل ہے، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ خوشی جڑی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں خوشی کو اپنے اوپر حرام کر کے دکھ کی چادر کو اوڑھ کر بیٹھنے والے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کو بار بار دکھ میں دیکھ کر آپ کے ماں باپ اپنے فیصلے پر ہر دن اور ہر رات پچھتائیں؟ اس کے سوال نوا کو مشکل میں ڈال رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی دوسروں کے اندر اتر کر انہیں پڑھنے کے ہنر سے واقف تھے۔ تو آپ بتائیے کیا کروں پھر میں؟ اب کی بار وہ خفگی سے بولی۔ اپنے بارے میں سوچیے، ان سب حقیقتوں کے بارے میں سوچیے کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا، کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے ارد گرد جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو یوں دیکھ کر کس تکلیف اور شرمندگی سے گزر رہے ہیں۔ اپنی وکالت تو نہ جانے وہ کرنے آیا تھا کہ نہیں، مگر اس کا محاسبہ اچھے سے کر رہا تھا۔ آپ اچھی طرح سوچیے، پھر بھی آپ کا فیصلہ یہی رہا تو میں دوبارہ آپ کو پریشان کرنے نہیں آؤں گا۔ اس کے چہرے پر پھیلی کشمکش دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی چونک کر کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہ سوچے بغیر کہ خوشیوں پر اب آپ کا حق نہیں۔ خود کو یاسیت اور خود ترسی سے نکال کر دیکھیں گی تو جان جائیں گی کہ خوشیاں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، بس آپ ہی ان سے منہ موڑ رہی ہیں۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اور پھر چند دن بعد اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر اب سب فائنل ہونے پر بھی وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ دیکھو، تم نے سب سوچ کر اگر ایک فیصلہ لے لیا ہے تو خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دو۔ میرا بھائی اتنا عقل مند ضرور ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر خود کو تم پر مسلط نہیں کرے گا۔ سالے کی بات کو تو وہ بھی اچھے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ شکر ہے سب صحیح سے طے ہو گیا۔ وہ جو ظاہر کو گود میں لیے بیٹھی تھی، ماں کا خوشی سے مطمئن چہرہ دیکھ کر مسکرائی۔ وہ سبھی سمیہ، صالح اور عریب کے جانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے نکاح کی تیاری کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شادی 3 ماہ بعد کی بات تھی۔ عریب اور نوا کی شادی کے ساتھ ہی صالح کی رخصتی بھی تھی، اسی لیے انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم لیا تھا۔ الحمدللہ، فروا بھی ماں کو دیکھ مسکرائی۔ محبت بھی نظر سے وہیں موجود نوا کو دیکھا، جو نہ جانے کن خیالوں میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یکدم فروا کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ سا محسوس ہوا۔ ظاہر کو پاس بیٹھی منہ کو تھما کر وہ تیزی سے واش روم کے جانے بڑھی۔ اسے کیا ہوا؟ فرحانہ اور باقی سب بھی پریشان سے ہوئے۔ حنظل اسے بھاگنے والے انداز میں جاتے دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ واش روم میں موجود تھی۔ فروا کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے کے باہر سے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر فروا نے یکدم آنکھیں میچی۔ کچھ دنوں سے اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ابھی تک تو اس نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، مگر اسے شدید تشویش تھی۔ منہ صاف کر کے وہ باہر آئے۔ کچھ نہیں، شاید مٹھائی ہضم نہیں ہوئی، وامٹ ہوئی ہے۔ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑے حنظل نے نظریں چراتے وہ سائڈ سے گزرنے لگی، مگر وہ اس کا بازو تھام کر ایک نظر واش روم میں موجود واش بیسن کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب خون کا ہلکا سا نشان لگا تھا۔ حنظل نے ایک ترچھ نظر اس پر ڈال کر اسے لیے واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ صرف وامٹ تھی؟ اس کے سوال اور ہونٹ کے قریب اشارہ کرنے پر وہ نظریں چرا گئی۔ کب سے ہو رہا ہے یہ؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ اوہو، آپ اتنا ٹینس کیوں ہو رہے ہیں؟ شاید ان دانوں کی وجہ سے تھوڑا سا خون آیا ہے۔ وہ اس وقت حنظل کا آف موڈ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کب سے ہو رہا ہے یہ؟ اس کا لہجہ ہنوز سپاٹ تھا۔ 2-3 دن سے، وہ چور سی بنی سر جھکا کر بولی۔ پاس پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو لے کر صاف کیا۔ کل تمہاری رپورٹس بھی آنی ہے، تو کھل کر میں ڈاکٹر سے ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ پریشان سا اس پر بس ایک نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ آپ پریشان مت ہو، سرجری اور کچھ اور میڈیکیشن سے یہ کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی پریشان صورت دیکھ کر اسے تسلی دلانے والے انداز میں بولا، جو رپورٹس ہاتھوں میں تھامے پچھلے 10 منٹ سے بس ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل آیا تھا فروا کی رپورٹس لینے، مگر جو کچھ اس کی رپورٹس میں لکھا تھا وہ اسے شاک کر گیا۔ اسے منہ کا کینسر تھا، مگر وہ ابھی اس کینسر کے دوسرے سٹیج پر تھی۔ سرجری اور دوائیوں سے بہتری آنے کی امید تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ یکدم ہمت ہار چکا تھا۔ ابھی تو اس کی زندگی مکمل ہوئی تھی۔ ظاہر کے سبب انہیں لگا تھا کہ ابھی تو ان کی فیملی مکمل ہوئی تھی۔ وہ کتنا خوش اور مطمئن لگتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایک اور آزمائش یا امتحان؟ کیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کب تک سرجری ممکن ہے؟ وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر طرح کے علاج کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے ماہ ہی تو نوا کا نکاح بھی تھا، مگر اس وقت اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم فروا کی زندگی تھی۔ چانسز کیا ہیں؟ بڑی دقت سے وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ 80% چانسز ہے، باقی آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پوری امید ہے یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ ڈاکٹر ہر طرح سے اسے تسلی دے رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل ڈوب رہا تھا، مگر اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ نہ کرتا تو فروا کو اس سب کے لیے کیسے تیار کرتا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، رپورٹ ساتھ میں لیے ڈاکٹر سے مصافحے کرتا وہاں سے نکل آیا۔ کس طرح وہ گاڑی چلا کر گھر تک آیا یہ وہ جانتا تھا۔ رپورٹس کو وہ اپنے آفس بیگ میں رکھ چکا تھا۔ ابھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ فروا اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بھی جانے۔ وہ جانتا تھا وہ کتنے کمزور دل کی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے یہ بتائے گا۔ کینسر کا تو نام ہی اتنا جان لیوا ہے کہ اچھا بھلا انسان بس یہ سوچ کر رہ جاتا ہے کہ شاید کبھی نہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے۔ گو کہ وہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ کینسر سروائیورز ہیں اس دنیا میں، مگر پھر بھی یہ خطرناک بیماری کا نام تھا۔ یہ لے، وہ اپنے ہی خیالوں کی کشمکش میں بیٹھا ٹی وی کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا جب فروا کی آواز پر چونکا۔ چائے کا کپ رکھتے وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ظاہر سویا ہوا ہے؟ اس کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹاتے کپ پکڑتے وہ بولا۔ تبھی تو میں آپ کو اتنے سکون سے کام کرتی نظر آ رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہنزل چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا وہ اسے پریشان سا دیکھ رہی تھی۔ صوفے کے بازو پر دھرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہنزل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے، پریشان ہے؟ وہ بھول چکی تھی کہ اس کی آج رپورٹس آنی تھی۔ نہیں تو تم شاپنگ پر گئی آج؟ ہنزل نے فوراً لہجہ نارمل رکھتے اس کا دھیان بٹایا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہی واپسی ہوئی ہے۔ ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہنزل نے اسے جاتے دیکھ کر لب بھینچے۔ سر لگ رہا تھا پھٹ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک اورنج اور گرے رنگ کی خوبصورت سی پشواز جو ہینگر میں ٹنگی ہوئی تھی اس کے سامنے لہرائی۔ واو، بہت خوبصورت ہے یار، لیکن کلرز ایسے لیا کرو کہ میں ٹویننگ تو کر سکوں۔ کی بات پر اس نے ایک نظر ہنزل کو دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ گرے بھی تو ہے اس میں، آپ گرے میں کچھ لے لیں۔ یہ دیکھیے، ظاہر کا میں نے گرے اور وائٹ میں ڈریس لیا ہے، اسی طرح آپ کا بھی گرے میں یا تو شلوار قمیض بنوا لیں یا پھر سوٹ پہن لیں، وہ اسے مشورہ دیتے بولی۔ یہ عقل مندی کیا تم نے۔ اچھا یہ رکھ کر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمت مجتمع کرتے آخر اس نے کچھ ڈھکے چھپے انداز میں اسے سرجری کا بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ خاموشی سے چیزیں واپس رکھ کر اس کے قریب بیٹھی۔ میں آج تمہاری رپورٹس لینے گیا تھا۔ ہنزل کی بات پر اسے یاد آیا کہ اس کی رپورٹس ملنی تھی۔ ہاں، مجھے بھول ہی گیا، کہاں ہیں دکھائیے۔ اس کی بات پر ہنزل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میرے بیگ میں ہے، کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں، بس ایک معمولی سی سرجری ہے، وہ اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ہے۔ نظریں جھکائے اپنا لہجہ نہایت سرسری بناتا اسے بتا رہا تھا، مبادہ آنکھوں کے ذریعے دل میں بڑھتی اذیت اس تک نہ پہنچ جائے۔ سرجری؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ ہاں، میڈیکیشن بھی ہوگی، مگر سرجری سے یہ سب دوبارہ نہیں بنیں گے۔ وہ اسے کس انداز میں سمجھاتا کہ اس کے گلے کے قریب گلٹی بن چکی ہے اور ان دانوں کا نکلنا اور اس کے منہ سے خون آنا اسی وجہ سے ہے۔ ابھی وہ گلٹی اتنی زیادہ نہیں بڑھی کہ علاج ممکن نہ ہو۔ سرجری ضروری ہے؟ اس کی تو سرجری کا سن کر ہی جان نکل رہی تھی۔ ہاں جانی، وہ محبت سے اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے بولا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے تسلی دلا رہا تھا، مگر اسفند اور رفاقت کو اسے اس بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی وہ یہاں آیا تھا۔ رفاقت اور اسفند کے ہمراہ وہ پچھلے 2 ہی گھنٹوں سے اسٹڈی میں بند تھا۔ وہ دونوں تو رپورٹس دیکھ کر اسی کی طرح سکتے میں آ چکے تھے۔ ان کی بیٹی کی چھوٹی سی بیماری بڑھ کر اتنی بڑی ہو گئی اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکے۔ چانسز کیا ہیں؟ اسفند نظریں رپورٹ پر ہی ٹکائے نم آواز میں بامشکل بولا۔ ڈاکٹرز نے بہت امید دلائی ہے، بہت سے کیسز کی ہسٹری مجھے دکھائی ہے اور وہ سب کینسر سروائیور ہیں، اور پھر ہمیں اللہ سے امید ہے، ڈاکٹرز تو اپنی سی کوشش ہی کر سکتے ہیں نا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ شاید خود کو بھی تسلی دلا رہا تھا۔ رفاقت سامنے صوفے کی ہتھی سے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر موجود اینک اتار کر سامنے رکھے ٹیبل پر رکھی، شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں کے پپوٹے سلائے۔ میرا خیال ہے فرحانہ کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے، باقی اللہ میری بچی کے لیے بہتر کرے۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ ابھی جان، وہ پہلے بھی ابھی نوا کی تکلیف سے اتنا پریشان رہی ہیں، میں انہیں دوبارہ مزید پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتا، اس نے سہولت سے انہیں سمجھایا۔ ہنزل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ویسی ہی بات
انہیں بھی بتا کر سرجری کا بتا دیں جتنی بات آپا کو بتائی ہے۔ اسفند ماں کو جانتا تھا، وہ تو یہ سب سنتے ہی ہمت ہار دیتی۔ ویسے بھی وہ جتنی جذباتی ہیں کہیں پروا کو ہی نہ بتا دے۔ انہیں بھی ان دونوں کا فیصلہ بہتر لگا۔ پلیز ابھی جان اور اسفند، آپ لوگ اس طرح پریشان مت ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میری حالت بھی یہ جاننے کے بعد آپ دونوں سے کم نہ تھی، مگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ سبھی جان جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا فروا تک اس کی بیماری کی اصل وجہ پہنچے، وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، جی بھائی، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، مگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ کسی کو اس بات کا اندازہ نہ ہو، بس ہماری بہن ٹھیک ہو جائے۔ کیا ہمیں کسی اور ہاسپٹل سے کنسلٹ نہیں کرنا چاہیے، یا باہر کسی ملک میں چیک کریں جہاں بہترین علاج ہوتا ہو اس بیماری کا؟ اسفند بے چینی سے بولا، میں آلریڈی ایک اور ہاسپٹل میں یہی سب رپورٹس دکھا چکا ہوں، ایون سالیہ سے بھی ڈسکس کیا۔ اس نے اپنے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کچھ فورن ڈاکٹرز کو رپورٹ سینڈ کی ہے۔ سبھی کا یہ کہنا ہے کہ سرجری بہت ضروری ہے۔ حنظل اتنے دنوں سے دن رات کا فرق بھلائے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسفند محض سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا حنظل کو فروا کی یقیناً ان سے بھی زیادہ فکر ہوگی۔ بس دعا کرو اللہ میری بیٹی کی قسمت میں صحت اور تندرستی والی زندگی لکھ رکھے۔ صحت دینی ہوئی تو اللہ اسے یہاں بھی دے دے گا، اور اگر میری بیٹی کی قسمت میں سے آگے وہ جملہ مکمل نہ کر پائے۔ یکدم گلا رند گیا۔ اسفند ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا تھا، یکدم ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں دلاسا دیا۔ حنظل جو ان کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھا تھا، بے ساختہ اٹھ کر ان کے قریب دو زانوں بیٹھ کر ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اب تو ہمیشہ ہماری ہمت بندھاتے تھے۔ اس کی بات پر وہ بامشکل آنسو پیتے چہرہ اوپر کر گئے۔ اولاد رشتہ ہی ایسا ہے، بندے کی سبھی ہمتیں اور حوصلے سیکنڈز میں تہس نہس کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اب ظاہر ہے نا، تو بتاؤ اس کی تکلیف پر تمہارا دل کام جاتا ہے نا؟ پچھلے دنوں جب اسے بخار ہوا تھا، دن رات ایک کر دی تھی تم نے۔ ان کی بات پر وہ لاجواب ہوا۔ ظاہر تو ابھی فقط چند ماہ کا تھا، اور انہوں نے سالوں بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، تو کیسے وہ اسے یوں موت کے منہ میں جاتا دیکھ سکتے تھے؟ ابھی شوق لگا ہے نا، اسی لیے سنبھلنے میں وقت لگے گا، مگر تم پریشان مت ہو، میں اور اسفند ہر لمحہ تمہارے اور فروا کے ساتھ ہیں۔ یکدم خود کو مضبوط بناتے انہوں نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی ہمت بندھائی۔ اف اماں، انہیں کہہ دیں کہ خود ہی لے آئیں، جو بھی وہ لائیں گے میں پہن لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ان کے ساتھ جانے پر اعتراض ہے۔ وہ ماں کی بات سن کر جھنجھلاتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سمیہ نے بتایا تھا کہ اریب اور سالیہ اس کو بھی ریسیپشن کا ڈریس لینے کے لیے لے جانے آ رہے تھے۔ وہ حتی الامکان اریب سے بچ رہی تھی، گو کہ شادی کی ڈیٹ رکھنے کے بعد صرف ایک بار وہ جیولری کے لیے ان کے ساتھ گئی تھی، مگر اس شخص کی بولتی نظریں اس کی بولتی بند کیے رکھتی تھی۔ وہ محبت نام کی چیز کے جال میں ابھی اتنی جلدی دوبارہ سے پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی وہ یہی سوچ کر رہی تھی کہ اریب ایک میچور انسان ہے، وہ اسی سے وقت مانگ لے گی، مگر ابھی رشتہ شروع نہیں کرے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب شادی تک وہ دوبارہ اریب سے نہ ملے گی، نہ سالیہ کے کسی جھانسے میں آئے گی، مگر اب فرحانہ کی یہ کہتے کہ وہ تیار ہو جائے، اریب اور سالیہ آ رہے ہیں، تو وہ تو اتھے سے ہی اکڑ گئی۔ ہاں تو اریب اکیلا تھوڑی ہے، سالیہ ہے ساتھ میں، اور اگر وہ اکیلا بھی ہو تب بھی تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھلے مانس اور شریف بچہ ہے۔ اس سے آنکھیں دکھاتے وہ ابھی سے داماد کے گن گا رہی تھی۔ اف اماں، ایک تو آپ بھی نہ، وہ ضد چوتے بولی، ان کے گھرنے پر اپنے کمرے کے جانب بڑھی تاکہ کپڑے چینج کرے۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کے واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اریب اور سالیہ کے ہمراہ شہر کی مشہور مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اریب کی جانب تو ایک بار بھی اس نے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور شکر تھا کہ اس نے بھی اسے ابھی تک نہیں بلایا تھا۔ سالیہ اور وہ باتوں میں مگن تھی، اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ پھر رہا تھا۔ ابھی وہ ایک دکان پر بیٹھے ہی تھے کہ سالیہ کی کوئی کال آ گئی۔ ہیلو، جی، آواز نہیں آ رہی؟ اریب اور نوا سالیہ کے ساتھ دائیں بائیں، جبکہ وہ خود ان کے درمیان موجود تھی۔ پلیز ہولڈ آن، دوسری جانب کہہ کر وہ نوا کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم دیکھو پلیز، میں ایک سیکنڈ کال سن کر آئی، یہاں شاید سگنلز نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سالیہ تیزی سے اٹھ کر ان کے درمیان سے نکلتی باہر کی جانب بڑھی۔ نوا کی نظر یکدم اریب پر پڑی، جو بولتی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نوا نے تھوک نگلتے نگاہ ہٹائی۔ میم یہ دیکھیے، آج کل یہ کلر بہت ان ہے نکاح پر۔ سالیہ دکاندار کو بتا چکی تھی کہ لائٹ سا ڈریس دکھائیں نکاح کی تقریب کے حوالے سے۔ نوا کے انداز دیکھ کر دکاندار بھی بھانپ چکا تھا کہ یقیناً یہی لڑکی ہے جسے وہ ڈریس پہننا ہے، لہٰذا بڑے آرام سے اس کے سامنے پھیلائے اسے مشورے بھی سے بھی نواز رہا تھا۔ اریب کے سامنے وہ جو پہلے ہی جھجک رہی تھی، اس دکاندار کی بات پر اور بھی کنفیوز ہوئی۔ آپ ایسا کریں کہ کوئی
بیج اور ریڈ دوپٹے کے ساتھ ڈریس دکھائے۔ یکدم اریب کے بولنے پر وہ کچھ حیران سی اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ آئی تھنک اچھا لگے گا آپ پر۔ وہ اس کی نظروں کا خود پر پڑنا محسوس کر چکا تھا۔ دکاندار جیسے ہی ڈریس لینے کے لیے مڑا، اریب اس کی جانب رخ کر کے اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ نوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے، کب ایسے کسی مرد کی توجہ کی وہ عادی تھی۔ جیسے ہی دکاندار ڈریس لے کر آیا، اریب اس پر سے نظریں ہٹا چکا تھا۔ نوا نے اپنے سامنے موجود ڈریس کو دیکھا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا پیچ اور ریڈ کمبینیشن میں بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ کیسا ہے؟ اریب نے ایک بار پھر اسے دیکھ کر مخاطب کیا، جو ڈریس کو دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے پوچھنے پر چونکی۔ یکدم وہ اس کا اور نوشیروان کا مقابلہ کر گئی۔ اس شخص نے کب اسے یوں عزت اور مان دیا تھا؟ اسے یہ سب ایک خواب ہی لگ رہا تھا۔ میم بہت اچھی چوائس ہے سر کی۔ وہ دکاندار بھی اسے یوں خاموش دیکھ کر اریب کی پسند پر گویا تصدیق کرتے ہوئے بولا، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ سر جھکا کر وہ فقط اتنا ہی بولی، آپ گرے کلر میں بھی کوئی ڈریس دکھائیے۔ ایک نظر اس کے انداز کو دیکھ کر وہ پھر سے دکاندار سے مخاطب ہوا، آپ کو یہاں لانے کا مقصد آپ کی پسند پوچھنا ہے۔ دکاندار کے مڑتے ہی وہ سہولت سے اسے سرزنش کرتے بولا، آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ اسے کیا بتاتی وہ کیا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں یکدم نم ہوئی۔ اپنی کم مائیگی کے وہ دن یاد آئے۔ بعد میں لڑیں گی تو نہیں؟ وہ جیسے اس کے انداز سے اس کی کیفیت بھانپ گیا، ہلکی پھلکی سی باتیں کر کے اسے نارمل کرنے کو کوشش کرنے لگا، اور یقیناً کامیاب بھی ہو گیا۔ نوا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلی۔ میں آپ کو لڑنے والی لگتی ہوں؟ وہ جیسے اسے تصدیق چاہ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی۔ بیوی کوئی بھی شادی سے پہلے لڑنے والی نہیں لگتی، لیکن شادی ہوتی لڑاکا تیارہ کیسے بن جاتی ہے اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ ہاتھ کو تھوڑی کے نیچے مٹھی کی شکل بنا کر رکھتے وہ سر ہلاتے غیر سنجیدہ انداز میں بولا۔ نوا کچھ لمحے پہلے کی یاسیت سے باہر آ چکی تھی۔ اس کے انداز پر ایک بار پھر ہولے سے مسکرائی، اور بھائی کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ ان میں کوئی اور بات ہوتی، ساحلے تیزی سے ان کی جانب آتے بولی، ہاں آئی تھنک یہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اسی ڈریس کی جانب ساحلے کی توجہ دلاتے بولی۔ اریب کی نظروں نے اس کے مطمئن چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ واؤ، بڑی جلدی ڈیسائیڈ ہو گیا۔ وہ دونوں کی جانب معنی خیزی سے دیکھتے بولی، اب لینا ہے یا مزید خوار ہونا ہے؟ اس کی شرارت کو نظر انداز کرتے اریب روب دار انداز میں بولا، ایز یو وش ڈیئر کپل۔ وہ کہاں انہیں بخشنے والی تھی؟ اف، حنظل کا بھی کوئی حال نہیں ہے، 2 دن کے لیے امی کی طرف کیا گئی؟ ایسے رکھتا ہے کوئی اپنی الماری کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسفند اسے چھوڑنے آیا تھا، حنظل بھی تھوڑی دیر میں آنے والا تھا۔ شکر تھا کہ ظاہر راستے میں ہی سو گیا تھا، ورنہ اس نے کہاں اسے گھر کی صفائی کرنے دینی تھی۔ ظاہر کو بیڈ پر لٹا کر وہ جیسے ہی الماری کھول کر کپڑے استری کرنے کے لیے نکالنے لگی، حنظل کی سائڈ پر موجود سارے کپڑے اس کے قدموں میں آ گرے۔ انہیں سمیٹتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ سب کپڑوں کو طے کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی سب طے ہو گیا، ان میں سے چند استری کے لیے الگ کیے، باقی اسی طرح طے سمیت الماری میں رکھے۔ ابھی وہ رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ پاؤں سے کوئی فائل ٹکرائی، یہ بھی شاید کپڑوں سمیت نیچے آ گری تھی۔ وہ جو ہی اٹھانے کو جھکی، اس پر اسی کا نام لکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ حنظل نے اسے رپورٹس نہیں دکھائی تھی، نہ اس نے اپنی بیماری کی رپورٹس دیکھی تھی، شاید یہ وہی تھی۔ وہ بے دھیانی میں انہیں لیے بیڈ پر بیٹھی۔ 2 دن بعد اس کی سرجری تھی۔ رپورٹس انویلپ میں سے نکالتے جیسے ہی اس نے پڑھنی شروع کی، وہ ششدر رہ گئی۔ حنظل نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی تھی۔ اس کی بیماری عام بیماری نہیں تھی، بلکہ اسے کینسر تھا۔ شوق کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ ابھی تو اس نے جینا سیکھا تھا، ابھی تو اسے اپنا آپ مکمل محسوس ہونے لگا تھا، اور پھر یہ یکدم اسے باہر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ تیزی سے ان پیپرز کو فائل میں رکھتے وہ الماری کی جانب بڑھی، انہیں کپڑوں کے نیچے چھپایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنظل کو یہ معلوم ہو کہ اسے اپنی بیماری کا پتہ چل چکا ہے۔ فائل رکھ کر الماری بند کر کے وہ پیچھے ہی جیسے ہی پلٹی، حنظل کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اور ظاہر کی نیند ڈسٹرب ہوتی، فروا منہ پر انگلی رکھتے اسے پہلے ہی چپ کروا چکی تھی۔ خاموشی سے ایک نظر ظاہر پر ڈالتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی وہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب آتے پریشانی سے سرگوشی نما آواز میں بولتے پوچھا۔ فروا کو لگا وہ ضبط نہیں کر پائے گی، مگر اسے ضبط کرنا تھا۔ ظاہر بہت تنگ کر رہا تھا، نم آواز میں کہتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اف یار، بچی ہو تم، بچے تو تنگ کرتے ہیں، اب کیا اس پر ہم رونا شروع ہو جائیں؟ اس کی بات سنتے گویا اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے گرد حصار اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار کھینچتے تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی۔ میں کبھی ادھر ادھر ہوئی تو یہ آپ کو بہت تنگ کرے گا، وہ خود پر بامشکل بند باندھتے بولی۔ تمہیں ہم کبھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچ گیا، اور وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ سنیے
یکدم سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سناؤ، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ میری سرجری ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کے سوال پر اس نے بھویں سکیڑی۔ انشاءاللہ، بہت مائنر سی ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے خدشات سے واقف تھا مگر مطمئن تھا کہ بیماری کی اصل نوعیت سے ناواقف تھی۔ ابھی وہ ناواقف تھی تو اتنی پریشان تھی، جو اسے معلوم ہو جاتا تب کیا ہوتا؟ انشاءاللہ۔ آپ چینج کر لیں، میں چائے بنا لاؤں؟ گلے میں پھر سے پھندا پھنسا، یکدم اس کا حصار توڑتی وہ باہر کی جانب لپکی اور وہ واش روم کی جانب۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ آپریشن تھیٹر میں گئی تھی۔ بہت سی تسلیاں اور دلاسے اسے دے کر وہ اس وقت خود پسماردہ سا باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اسفن، رفاقت اور فرحانہ کے ساتھ ساتھ حنظل کے پیرنٹس بھی وہاں گاؤں سے آ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ بہو کے علاوہ وہ ان کے بھائی کی اولاد تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے شدید اذیت بھرا تھا۔ فرحانہ اور نبیلہ، حنظل کی ماں، مسلسل تسبیح پرو رہی تھی۔ ظاہر کو وہ صبح ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی نوا کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ میں چاہتی ہوں ظاہر کی اسکولنگ سے لے کر اس کے بچوں کی اسکولنگ تک میں اس کی زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کروں۔ بینچ پر بیٹھے اس کے گرد پروا کی آواز کی باز گشت ہوئی۔ رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سرجری کا سوچتے وہ دونوں دیر تک ظاہر اور اپنے مستقبل کی باتیں کرتے رہے۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا یا میں آپ سے پہلے زندہ نہ رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات پر حنظل کا اس کے بال سلاتا ہاتھ رکا۔ غصے سے اپنے قریب اپنی محبوب بیوی کو لیٹے دیکھ کر گھورا۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ وہ یکدم اس پر بگڑا۔ کیا ہے یار، ایسے ہی فرض کر لیتے ہیں نا، وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ مجھے ایسا کچھ بھی فرض نہیں کرنا، وہ غصے سے منہ پھلا کر بولا۔ ایسا کیا بتاتا؟ اسے کیا بتاتا؟ دل کن خدشات میں گرا تھا۔ اوفو، میں نے ایک بات کی ہے، وہ سر پر ہاتھ مارتے بولی۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ کسی طور اس کی باتوں میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ایک بات سن لے، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ پرواہ، وہ تنبیہ کرتے بولا۔ ارے صرف ایک بات پلیز، میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کریں گے، اس کے بعد میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر وہ حقیقت میں کانپا۔ تم اپنی فضول گوئی بند کر سکتی ہو؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ اوہو، مجھے کون سا کوئی سیریس بیماری ہے جو اتنا ٹچی ہو رہے ہیں؟ معمولی سی سرجری ہے، وہ کھوکھلا مسکراتے بولی۔ پلیز یار، رحم کرو مجھ پر، آئی لو یو۔ یکدم اسے خود میں بھینچتے اسے سمجھ نہیں آئی وہ اسے کیا کہے۔ اچھا کہو، مجبوراً اسے اجازت دی۔ آئی لو یو ٹو۔ اس کی شرارت پر وہ یکدم ہنسا۔ ابھی وہ انہی لمحوں کے زیر اثر تھا کہ یکدم اسے آپریشن تھیٹر سے نرس اور چند ڈاکٹرز تیزی سے باہر آتے نظر آئے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ انہیں جواب دیے بنا وہ ایک روم میں مڑے۔ چند سیکنڈز میں چند اور ڈاکٹرز بھی آپریشن تھیٹر کی جانب دوڑتے نظر آئے۔ ہوا کیا؟ ان سے پوچھو کیا ہوا ہے؟ وہ سب حیران پریشان تھے کہ انہیں کچھ بتانے کی بجائے وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایکسکیوز می، کیا ہوا ہے؟ ہمارا پیشنٹ اندر ہے۔ اسفند ایک ڈاکٹر کے پیچھے بڑھتا آپریشن تھیٹر کے قریب گیا۔ پلیز دعا کریں۔ وہ فقط اسے یہی کہتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ نبیلہ پریشانی سے بولی۔ سبھی کا حال ایک جیسا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چند ڈاکٹرز چہرے سے ماسک اتارتے حنظل کے قریب آئے۔ آئی ایم سوری، آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کی وائف کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ مایوس کن انداز میں بولے۔ وہ لڑکھڑایا۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ اس کے گرد آہ و بکا گونجنے لگی۔ فرحانہ اور نبیلہ کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالی نظروں سے بس وہ ساکت آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس قدر تکلیف دہ ہے یہ حقیقت! مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپا کو ہمارے درمیان سے گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ پروا کی موت کے بعد آج صالح اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سبھی ابھی تک اس حقیقت کو ماننے سے اعتراض برت رہے ہیں، لیکن کچھ حقیقتیں اتنی ہی تلخ ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تم جانتی تھی کہ انہیں کینسر ہے؟ مجھے کل رات اسفند بھائی نے بتایا تھا کہ تم ان کی رپورٹس دیکھ چکی تھی۔ وہ بھی افسردہ سی بیٹھی اس کا غم بانٹنے آئی تھی۔ پروا اسے کس قدر عزیز تھی یہ اسے بہتر کون جانتا تھا۔ ہاں، حنظل بھائی نے مجھ سے رپورٹس شیئر کی تھی اور میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا تھا، مگر تم جانتی ہو کہ ڈیتھ کینسر سے نہیں ہوئی۔ ان کا کینسر اس سٹیج پر تھا جہاں سے سرجری اور میڈیکیشن کے بعد وہ آسانی سے سروائیو کر سکتی تھی، مگر شاید اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ بس ہم خود کو بہلاوے دے سکتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اللہ جلدی بلا لیتا ہے۔ وہ ایک بہترین انسان تھی، نہ جانے اللہ کی اس میں کیا مصلحت تھی۔
یہ کوئی بھی جان نہیں سکتا، اور اپنے پیاروں کی موت کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ اگر ہم جان جائیں تو صبر نہ آ جائے، مگر پھر بھی ہمیں صبر کرنا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ نوا کے آنسو صاف کرتے وہ خود بھی رو رہی تھی۔ تم صحیح کہتی ہو، ہم نہیں جان سکتے، شاید اسی لیے اللہ نے انہیں اولاد بھی نہیں دی تھی۔ باپ کے بغیر اولاد پل جاتی ہے، ماں میں ہمت ہوتی ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں بن جائے، مگر ماں کے بغیر اولاد رل جاتی ہے۔ مرد اتنی بڑی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا۔ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے وہ ایک تلخ حقیقت کو مان رہی تھی۔ شاید ایسا ہی تھا، اللہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ بس ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ ابھی بھی بہت پوچھ رہی تھی، کل آؤں گی انہیں لے کر، آنٹی کو دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تم سب کو ان کی ہمت بننا ہے، اولاد کا غم کم نہیں ہوتا۔ نوا کے ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھا رہی تھی، وہ سر ہلاتے جیسے اس کی سبھی باتیں سمجھ رہی تھی۔ حنظل بھائی کی کیا کنڈیشن ہے؟ سب سے زیادہ نقصان تو اس شخص کا ہوا تھا، بہت برا حال ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ اماں اور ابا روز ان کے پاس جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مگر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبر اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ ان کی وہ صرف بیوی ہی نہیں تھی، دوست تھی، محبوب ترین بیوی تھی۔ ان دونوں کی محبت یاد کرتے ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اور ظاہر ٹھیک ہے؟ اسے ظاہر نظر نہیں آیا تھا ابھی تک۔ ہاں دیکھو کیسی بات ہے، پیدا میں نے کیا، مگر آپا سے وہ اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ہم سے وہ اس طرح بہلتا ہی نہیں۔ بہت مس کرتا ہے انہیں۔ ابھی اسفند بھائی حنظل بھائی سے اسے ملوانے لے کر گئے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک اچھا مستقبل سوچ کر انہیں سونپا تھا، اور وہاں سب کچھ بکھر گیا۔ بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ یہی حال سالے کا تھا، سارا دن وہ حنظل بھائی کے پاس ہی ہوتا ہے، اسے ہی دیکھ کر کچھ ہمت کرتے ہیں، ورنہ تو بس کمرہ بند کیے پڑے رہتے ہیں۔ پھپھو اور پھپھا جی بھی بہت پریشان ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی انہیں اس حال میں چھوڑ کر واپس کیسے جائیں۔ گاؤں میں پھپھا جی کی زمینیں، اور پھپھو بھی شہر میں رہنے کی عادی نہیں ہے۔ وہ تفصیل سے اسے بتا رہی تھی، جس اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے اسے نکالنے کا بھی حل وہی کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں اب چلتی ہوں، کل چکر لگاؤں گی۔ اپنا بیگ لیے وہ اٹھنے کو تیار کھڑی تھی۔ ارے یار بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ اسے یکدم ہوش آیا۔ پاگل ہو تم، ان فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف تمہارا غم بانٹنے آئی تھی۔ اسے آنکھیں نکالتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو صالحہ فار بینگ آلویز دیئر فار اس۔ وہ حقیقت میں اس کی بے حد مشکور تھی۔ اب واقعی مار لگاؤں گی؟ اس کی بات پر خفگی سے بولی جو اس کے مقابل کھڑی ہوتی اس سے گلے مل رہی تھی۔ کیا کیا یاد نہیں آتا تھا، اس کا ہنسنا، کھلکھلاہٹیں، رونا، خفا ہونا۔ ابھی تو انہوں نے زندگی کو جینا سیکھا تھا، اتنی تھوڑی رفاقت تھی ان کی محبت بھری زندگی کی۔ کاش اسے اندازہ ہوتا، کاش اس کے بس میں ہوتا وہ وقت کو روک لیتا۔ کتنا ڈر رہی تھی وہ سرجری کے لیے۔ کاش اسے پتہ ہوتا کہ بہتری کے بجائے وہ اسے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے تو اس سرجری کو ہونے سے روک دیتا۔ مگر وہ سب نہ بھی ہوتا تو بھی شاید اسے چلے جانا تھا، وہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسفند کے امراض ظاہر آیا تھا، باپ کے پاس آتے ہی جیسے وہ کسی قدر سکون میں آیا تھا۔ کچھ دنوں سے اسفند یا رفاقت صاحب روزانہ ظاہر کو اس کے پاس کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ جاتے تھے، اور اسے لگتا تھا کچھ پل کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کتنے خواب سجائے تھے فروا نے ظاہر کے حوالے سے۔ ابھی وہ اتنا چھوٹا تھا، اس کے باوجود اس کا روم ڈیکوریٹ کیا تھا، دنیا جہان کے کھلونے اس کے لیے لائی تھی۔ ظاہر بھی اسے ایک ہفتے میں بے حد بے چین رہا تھا، ایسے جیسے اسے معلوم ہو اس کی ماں اب اس کے قریب نہیں۔ رفاقت اور فرحانہ سے اسے معلوم ہوا تھا کہ نہ وہ صحیح سے فیڈر لے رہا ہے نہ صحیح سے سو رہا ہے، اور آج اس کے پاس آتے ہی فیڈر پی کر وہ سکون سے اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ کیوں یہ سزا دی مجھے؟ وہ فروا کے حوالے سے مخاطب تھا۔ بہت تکلیف دہ ہے تمہارے بغیر یوں زندگی گزارنا، جاتے جاتے مجھے یہ بھی سکھا دیتی کہ تمہارے بغیر صبر کیسے کرنا ہے۔ وہ شدید خود اذیتی اور بے بسی سے دوچار تھا۔ آہستہ سے ظاہر کو بیڈ پر لٹا کر وہ بیڈ سے اٹھتا، الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کے قریب کھڑے ہوتے وہ سائڈ کھولی، جہاں فروا کے کپڑے سلیقے سے ویسے ہی رکھے تھے۔ ہینگرز میں سے وہ ڈریس نکالا جو اس نے نوا کے نکاح کے لیے لیا تھا، اسے خود سے لگاتے وہ جیسے اس کی خوشبو کو خود میں بسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ These cold hands, this burning heart will always be hollow. Without you, I lost you, but all the love you left behind will always remind me of you. یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، الماری سے اس کی کوئی نہ کوئی چیز نکال کر وہ خود سے لگاتے، نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی بیٹھا رہتا، روتا رہتا، نہ جانے وہ اور کتنی دیر اس ڈریس کو خود سے لگائے کھڑا رہتا کہ کچھ دیر بعد نبیلہ ہالے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔
اس نے آہستہ سے اس ڈریس کو خود سے الگ کرتے واپس الماری میں ہینگ کیا، آستین سے تر چہرہ صاف کیا۔ وہ اس کے اور اپنی یادوں کا ہمراز کسی کو نہیں بنانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ کب تک خود کو یوں اذیت دو گے؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ ابھی بھی رخ موڑے کھڑا تھا۔ جب اذیت زندگی میں لکھ دی گئی ہو تو میری کوئی بھی بچاؤ کی کوشش بیکار ثابت ہوگی۔ اس کی بھاری آواز انہیں شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ ان کا بہت پیارا اور لاڈلا بیٹا تھا، فرما بردار، کبھی ضد نہ کرنے والا۔ زندگی میں اس نے ایک ہی خواہش کی تھی، فروا سے شادی کی۔ انہوں نے وہ بنا کسی تاخیر کے پوری کر دی۔ پھر اس کی اولاد نہیں ہوئی اور کمی فروا میں تھی۔ انہوں نے ایک دو بار اسے دوسری شادی کا کہا، مگر اس نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا، اگر مجھ میں کمی ہوتی تو کیا آپ فروا کو یہ مشورہ دیتی کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے؟ جب بیٹے کے لیے دل وسیع کر سکتی ہیں تو بہو کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی اصرار نہیں کیا۔ جس وقت نوا کا بیٹا ان دونوں نے گود لیا، ان دونوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور ہستی سب سے زیادہ خوش تھی تو وہ نبیلہ تھی۔ انہیں لگا بیٹے کی زندگی مکمل ہے، مگر اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشیوں کو اتنی جلدی نظر لگ جائے گی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے کہ ان کا بیٹا اس اذیت سے باہر نکل آئے۔ بیٹے، یہ اللہ کی آزمائش ہے اور مسلمان کو تو اس میں پورا اترنا ہوتا ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ روزانہ کی طرح پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ وہاں صبر آتے وقت لگے گا، مجھے سے اتنی جلدی اس سب کو قبول کرنے کی توقع مت کریں۔ وہ سر جھکا کر بوجھل دل سے بولا۔ ظاہر کو تمہاری ضرورت ہے، ماں تو وہ گوا چکا ہے، مگر باپ کو تو اس سے دور مت کرو۔ ان کی بات پر اس نے بے اختیار بیڈ پر سوئے ظاہر کو دیکھا۔ اسی کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ محبت سے ظاہر کو دیکھا، گولو مولو سا ظاہر۔ اسے اس لمحے فروا کا پرتو لگا۔ اس کی شکل نوا اور فروا سے بہت ملتی تھی۔ نوا بھی کہہ رہی تھی کہ فروا سے اتنا اٹیچ ہو گیا کہ ہم میں سے کسی سے سنبھلتا ہی نہیں۔ وہ روانی میں اس کے زخم تازہ کر گئی۔ ماں کی بات پر وہ فقط ہونٹ بھینچ گیا۔ کچھ دن ہمارے ساتھ گاؤں چلو، مڑ کر اس سے سوال کیا یا مشورہ دیا۔ منظر کو سمجھ نہیں آئی۔ ابھی نہیں، ابھی اس گھر سے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ لمحہ کی تاخیر کیے بنا انہیں انکار کر گیا۔ اکیلے کیا کرو گے؟ ظاہر کو کیسے سنبھالو گے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ سوچ رہا ہوں صبح آفس جاتے اسے ابھی جان کے گھر چھوڑ جایا کروں اور واپسی پر لے آیا کروں۔ بس اب یہی میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ ابھی اس کی جذباتیت کو دیکھتے جو کچھ کہنے کا سوچ کر آئی تھی وہ کہہ نہ سکی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ وہ محض اتنا ہی کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بات کی تم نے اس سے؟ صبح انہیں اور راشد صاحب کو واپس گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ اور ظاہر کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ چلے۔ ابھی وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ وہ مغموم صورت لیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو پھر اس سے شادی کی بات کیسے کریں گے؟ وہ بھی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کی جانب رخ موڑ کر بیٹھے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے ظاہر کافی ہے، یہی اب میرے جینے کی امید ہے۔ اس کی بات پر وہ لب بھینچ گئے۔ تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ ظاہر اس کی اصل اولاد نہیں ہے۔ اس نے فروا بیٹی نے اسے گود لیا تھا اور اب اس کی اصل ماں کو واپس کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، یوں تنہا کیسے گزرے گی؟ ابھی تو ہم بھی اسے شادی کے لیے نہیں کہہ رہے، مگر اب اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچے۔ ظاہر کو واپس کرے گا تو اپنی تنہائی کا احساس ہوگا اور تنہائی کا احساس ہوتے ہی ایک ساتھی کی کمی محسوس ہوگی۔ ان کی بات پر وہ محض خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ ان کے جس بیٹے نے کبھی ضد نہیں کی تھی، لگ رہا تھا وہ اب سب سے زیادہ ضدی نکلے گا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، حنظل کے بعد شاذل اور پھر حاذل۔ باقی دونوں باپ کے ساتھ زمینوں کو ہی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حنظل کو شروع سے اس کا کوئی شوق نہیں تھا۔ شاذل بھی شادی شدہ تھا، بس اب جاذل رہ گیا تھا۔ انہیں فکر تھی کہ ان کی زندگی کتنی ہے اور ماں باپ کے بعد کون کسی کو پوچھتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ اس کا ذہن بھی کسی اور جانب لگے گا۔ ابھی کچھ وقت اور گزرنے دے، میرا نہیں خیال ابھی یہ سب کہنا مناسب ہے۔ وہ انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں ہماری زندگی میں وہ اپنا گھر بسا لے۔ ان کی بات پر وہ محض ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ اولاد اتنی بڑی ہو جائے تو اس کے ساتھ ضد نہیں لگاتے، نہ ہی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، کچھ وقت گزرنے دے۔ جب اس کے لیے ظاہر کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تب وہ خود ہی خود سوچے گا۔ ابھی تو زخم بہت تازہ ہے۔ میری بچی کس قدر جان چھڑکتی تھی حنظل پر۔ ایسی محبوب بیوی کو اتنی جلدی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ ماں تھی، اولاد کی تکلیف کو کیسے نہ سمجھتی، کیسے بے حسی سے اسے دوسری شادی کا کرنے کا کہہ دیتی، اور تب جب ابھی اس کی بیوی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔
ان کی بات پر وہ فکر سے محض سر ہلا کر رہ گئے۔ بھائی صاحب میں جانتی ہوں ابھی یہ وقت اس سب باتوں کا نہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں آج یہ بات کرنے آئی ہوں۔ سمیہ اس وقت سہلے کے ساتھ ان کے گھر موجود تھی۔ نہیں بہن آپ کہیے، مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی، رفاقت صاحب انہیں اجازت دیتے بولے۔ کچھ دن بعد نوا اور اریب کا نکاح ہے۔ میں جانتی ہوں آپ سب کیا ہم میں سے کوئی بھی اس تکلیف دہ وقت میں کسی بھی طرح کا ایسا فنکشن افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اجازت ہو تو نکاح کی ڈیٹ آگے کر دیں تاکہ میں نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے انہیں سہولت سے وجہ بتا کر فی الحال نکاح کی تاریخ کو کینسل کر دیا جائے۔ وہ بے حد بردبار خاتون تھی، بجائے اپنی مرضی یا اپنے مفاد کو دیکھنے کے انہوں نے نوا کی فیملی کے غم کو دل سے اپنا غم سمجھا۔ بہن میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ابھی دل بہت تکلیف سے بھرا ہے، اس سب کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس نکاح کو فی الحال کینسل کر دیں۔ سمیہ نے گویا ان کی مشکل آسان کر دی۔ جی بھائی صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جانتی ہوں یہ وقت آپ سب کے لیے بہت کٹھن ہے، میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم اب آپ کے اپنے ہیں اور اپنوں کے دکھ سانجھے ہوتے ہیں، اللہ آپ سب کو صبر دے۔ وہ خلوص دل سے بولی۔ بہت شکریہ۔ وہ حقیقتاً ان کے مشکور تھے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ، اچھے لوگ ملنا بھی قسمت ہوتی ہے اور وہ خوش تھے کہ اس بار نوا کی قسمت بے حد اچھی تھی۔ ارے بھائی صاحب آپ اب شرمندہ کر رہے ہیں، وہ ہولے سے سرنفی میں ہلاتے بولی۔ فرحانہ اس پورے عرصے میں انتہائی خاموش تھی۔ پلیز بہن خود کو سنبھالیے، اللہ آپ سب کے لیے آسانی کرے اور آپ کو صبر دے۔ فرحانہ بیگم کی خاموشی اور غم بانٹتے وہ محبت سے بولی۔ آمین، بس اب صبر ہی رہ گیا ہے، پتہ نہیں میری بچی یوں اچانک کیوں چلی گئی۔ وہ جو کب سے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی یکدم دوپٹہ چہرے پر رکھتے پھپک کر روئی۔ ایسے مت کریں، بس تکلیفیں بھی وہیں دیتا ہے اور ان کا درما بھی وہیں کرتا ہے، ہمیں بس صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ اپنے صوفے سے اٹھتے وہ ان کے قریب 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سلانے لگے۔ آپ دونوں باتیں کیجیے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ رفاقت صاحب سہولت سے وہاں سے معذرت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی نوا چائے لے کر آ گئی۔ بیٹے پلیز اس سب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگ شرمندہ کر دیتے ہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، دنیا کے کام بھی تو ہوتے رہتے ہیں، نوا ایک سردا بھر کر بولی۔ مہینے بعد کل رات نبیلہ آپا اور راشد بھائی کا فون آیا تھا۔ وہ جو نماز پڑھ کر قرآن مجید لیے بیٹھی تھی، رفاقت صاحب کو بات شروع کرتے دیکھ کر قرآن مجید بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ خیریت تھی؟ وہ چکنا ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے حنظل کے لیے چند ایک لڑکیاں دیکھی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ظاہر کو اس سے واپس لے لیں تاکہ وہ اسے شادی کے لیے رضامند کر سکیں۔ ان کی بات پر وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بات ان کی غلط بھی نہیں، ظاہر کون سا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ کچھ حقیقتیں تلخ مگر بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ سردا بھر کر بولی۔ آخر وہ کب تک یوں اکیلا رہے گا؟ وہ بھی ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے بولی۔ آپا نے حنظل سے بات کی ہے ظاہر کو واپس دینے کی؟ فرحانہ کی بات پر انہوں نے محض ایک نظر اپنی شریک حیات کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا کہتا ہے وہ؟ ان کی بات پر وہ لمحہ بھر کو چپ رہے۔ وہ کہتا ہے ظاہر کے علاوہ اس کی زندگی میں جینے کی کوئی امنگ نہیں، اس آخری جینے کی امید کو اس سے کوئی دور نہ کرے۔ حنظل کا جواب سنتے ہی وہ گویا سناٹے میں آ گئی۔ تو پھر آپ اسے کیسے ظاہر کو واپس دینے پر منائیں گے؟ فرحانہ کی طرح وہ بھی شش و پنج میں مبتلا تھے، مگر اب انہیں اپنی بہن کے کہے کے مطابق کچھ تو کرنا تھا۔ وہ اتنے خود غرض نہیں تھے کہ اپنی بیٹے کی غم میں اسے ساری زندگی گھلتے دیکھتے۔ جہاں انہیں فروا عزیز تھی اس سے کہیں زیادہ انہیں حنظل پیارا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، کل دیکھتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ بہت ہمت مجتمع کر کے اس وقت اس کے روبرو بیٹھے تھے۔ بہتر ہوں، ان کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا وہ بے حد الجھا بکھرا تھا۔ انہوں نے کبھی اسے اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، ڈریسنگ کے معاملے میں ہمیشہ دھیان کرتا تھا، مگر اس وقت ملگجے کپڑے پہنے وہ ان کا درد اور بڑھا رہا تھا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ اس وقت تم مجھے بس اپنا دوست سمجھو، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے سمجھتے آئے ہو۔ وہ تمہید باندھ رہے تھے۔ وہ جو گھٹنوں پر کہنیاں رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے ہلکے سے جھکائے بیٹھا تھا، رفاقت صاحب کی بات پر یکدم سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی جان، آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کبھی مشکل درپیش نہیں آئی۔ میرا خیال ہے فروا کی زندگی میں بھی ہم میں کبھی سسر اور داماد کا رشتہ حائل نہیں ہوا۔ آپ بلا جھجک کہیے، وہ ان کی مشکل آسان کرتا بولا۔ مگر وہ اسے کیا بتاتے کہ پہلے کبھی ایسے مشکل حالات بھی تو کبھی ان کے مابین نہیں آئے تھے۔
دیکھو بیٹے، ابھی تمہارے سامنے بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ تم یوں اکیلے یہ زندگی گزارو۔ ان کی بات پر وہ استزادیہ مسکرایا۔ کسے کیا پتہ ابھی جان کتنی زندگی ہے، زیادہ ہے یا چند دن کی؟ اس کی بات کا پس منظر وہ جانتے تھے۔ یکدم لب بھینچ گئے۔ بیٹے یہ تو غیب کی بات ہے، ہم محض مفروضوں میں تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کی بات پر وہ پھر سے سر جھکا گیا۔ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ تم ابھی نہیں مگر کچھ دنوں یا مہینوں میں اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کرو اور کوئی ساتھی چنو۔ ان کی بات پر اس نے گویا تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے یہ سب تصور کرنا ہم سب کے لیے آسان نہیں، مگر زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ یہ بڑی ظالم ہے، جہاں خوشیاں ملتے ہی ہم سمجھتے ہیں اب سب ٹھیک ہو گیا، وہیں یہ کوئی ایسا رخ اختیار کرتی ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم انسانوں کی سوچ سے کہیں مختلف ہے۔ ہم اللہ کی مصلحت، اس کے ارادوں کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تم زندگی میں آگے بڑھو۔ وقت کو روکنا تو کسی کے بس میں نہیں، روکنا ہوتا تو کبھی کوئی پیارا اپنوں سے نہ بچھڑتا۔ ان کے لہجے میں درد تھا اور یہ درد وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ آپ کو امی نے فون کیا تھا؟ وہ بچہ تو نہیں تھا۔ کیا ضروری ہے کہ تمہاری ماں فون کرتی تو ہی میں یہ سب کہتا؟ مجھے خود بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہے، میں خود غرض باپ نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو میں نے تم میں اور اسپند میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے تمہاری تنہائی بھلی نہیں لگ رہی۔ ان کی صاف گوئی پر وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ اگر میرے لیے اتنے کنسرنڈ ہیں اور مجھے اتنا جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے لیے ظاہر ہی کافی ہے۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولا۔ مگر وہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہیں تلخ حقیقتیں بتانی اور دکھانی پڑتی ہیں۔ وہ بھی اس وقت پر دل پر پتھر رکھ کر اتنی بڑی بات کہہ گئے تھے جسے سنتے ہی وہ سناٹے میں چلا گیا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا وہ رفاقت صاحب کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ ظاہر میرا بیٹا نہیں؟ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوا تب ہولے سے سر ہلا کر ٹوٹے لہجے میں بولتا وہ ان کا دل چیر کر گیا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ اپنے الفاظ پر پچھتائے، لیکن آخر کسی طرح تو اسے کچھ کہنا تھا۔ نہیں ابھی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر میری اور فروا کی اولاد نہیں۔ یکدم اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو گئی۔ دیکھو بیٹے، وہ تمہارا اصل بیٹا ہوتا بھی تب بھی میں تمہیں اس وقت یہی مشورہ دیتا کہ اسے ہمیں دے کر تم اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ کوئی اور عورت کسی اور کی اولاد کو برداشت نہیں کرتی۔ ان کی بات پر وہ محض خاموش رہا۔ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہم سب جانتے ہیں کہ تم میں کوئی ایشو نہیں، فروا میں کوئی مسئلہ تھا کہ تم اولاد سے محروم رہے، تب بھی تم شادی کرنے کا اختیار رکھتے تھے کہ بہرحال یہ تمہارا حق تھا، تم اپنی اولاد کو دنیا میں لاتے، مگر تب فروا کی وجہ سے تم نہیں چاہتے تھے۔ ہم میں سے بھی کسی نے زیادہ زور نہیں دیا، لیکن اب تم پابند نہیں ہو، تمہیں اپنے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی ہم میں سے کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تم ظاہر کو ہمیں دے دو اور کچھ عرصے میں اپنا گھر بساؤ، اپنی فیملی بناؤ۔ ان کی باتوں سے اس کا کیا حال ہو رہا تھا، کاش کہ وہ بتا سکتا۔ میں پابند ہوں، میں فروا کی محبت کا اب بھی پابند ہوں۔ ان کی بات پر وہ محض سر کو خفیف سا ہلا کر رہ گئے۔ بہرحال بیوی تو قسمت نے لے ہی لی، مگر ظاہر کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ آپ صحیح کہتے، وہ کون سا میرا اپنا بیٹا ہے؟ وہ ان کی بات پر دل گرفتہ کیسی قسمت کی ستم ظریفی تھی، نہ بیوی رہی تھی نہ اب اولاد۔ ابھی وہ سو رہا ہے، بے شک آپ لے جائیے، اٹھ گیا تو شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکیں۔ انہیں کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رفاقت صاحب بھاری دل کے ساتھ اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں ظاہر تھا بھی وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کچھ دنوں میں وہ سنبھل جائے گا اور ان کے اس عمل میں چھپے مقصد کو بھی جان لے گا۔ کیا حال ہے حنظل بھائی کا؟ آج کافی دنوں بعد صالح اور سمیہ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سادگی سے نکاح کر دیا جائے، اب اتنا لٹکایا نہ جائے۔ فروا کو ان سے بچھڑے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی موجود تھی جب صالح ان سے ملنے آئی۔ ظاہر اسی کے پاس تھا۔ بہت برا حال ہے، کل اسفند بھائی گئے تھے ملنے، بتا رہے تھے بہت بیمار ہیں۔ وہ سب پریشان تھی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بجائے سنبھلنے کے حنظل کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ باہر جا رہے ہیں، فروا کی زندگی میں ہی ان کی کمپنی نے انہیں باہر بھیجنے کے لیے بات کی تھی۔ وہ مان گئے تھے کہ یہ سب ہو گیا اور اب تو وہ شاید یہاں سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں، مگر ظاہر کے بغیر ان کا بہت برا حال ہے۔ ظاہر لیٹا اپنے رٹل سے کھیل رہا تھا، اسے دیکھتے وہ جیسے حنظل کی تکلیف پر دل سے پریشان تھی۔
تو تم لوگ دے دو انہیں ظاہر، ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں خود سوچیں جب اسے پالنا مشکل لگے گا۔ ابھی تک تو تم لوگ ساتھ دے رہے تھے، ویسے بھی باہر جا کر اسے اکیلے تو نہیں پال سکتے نا۔ سالے کی بات پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سالے یہ رشتہ دار بھی عجیب ہوتے ہیں، ہم نے بات کی تھی پھپھو سے کہ ظاہر کو فی الحال انہیں دے دیں۔ وہ ہمیں ہی خود غرض سمجھنے لگی، جنہوں نے ابو سے کبھی تلخ بات نہیں کی۔ کہنے لگی حنظل کسی کی اولاد کیوں پالے، چند دن ایسی حالت رہے گی پھر وہ سمجھا لیں گی۔ نوا کی بات پر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ یہ وہی پھوپھی تھی جو کبھی ان سب پر جان چھڑکتی تھی۔ سالے نے دیکھا تھا کہ فروا کی ڈیتھ پر ان کا کیا حال تھا، مگر شاید یہی دنیا ہے، یہاں سے کوئی آنکھ سے اوجھل ہوا نہیں، وہاں لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، اللہ نے ان کے لیے کچھ بہت بہتر لکھا ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ تسلی دینے والے انداز میں بولی، انشاءاللہ۔ اتنے اچھے حنظل بھائی ابھی جان سے ناراض ہیں، اس کے باوجود روز فون کرتے ہیں اماں کو، ہفتے میں ایک بار چکر بھی لگا لیتے ہیں۔ ان سبھی کو حنظل بہت عزیز تھا۔ خیر تم بتاؤ ہاسپٹل کیسا چل رہا ہے؟ وہ بات بدل گئی۔ بس یار وہی ہیکٹک روٹین، وہ بیزاری سے بولی۔ تمہارے پیپرز کا کیا بنا؟ نوا نے اس کے باہر جانے کی بابت پوچھا۔ ہاں قاسم نے سب ڈیٹیلز لے کر جمع کروا دی ہیں، دیکھو 1-2 ہفتوں میں جواب آ جائے گا، پھر ہی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ تم نے اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے؟ نوا کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، قاسم کہہ رہے تھے پہلے یہاں آ جاؤ، پھر سب جگہ خود سے وزٹ کر کے اپلائی کرنا۔ اس کی بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہفتے بعد ان دونوں کی نکاح کی ایک بار پھر سے تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ ابھی جان میرا خیال ہے کہ ہمیں ظاہر کو فی الحال حنظل بھائی کو دے دینا چاہیے، یہ ظلم ہے ان پر۔ اسپن جو کچھ دیر پہلے ہی حنظل کو دیکھ کر آیا تھا، وہ اس کی متوش حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا۔ میں آپا کی وجہ سے مجبور ہوں، تم جانتے ہو کہ وہ مجھے خود غرض کہہ رہی تھی۔ رفاقت صاحب کی بات پر کب سے چپ بیٹھی منا آخر بول پڑی۔ تو پھپھو کی فضول ضد کی وجہ سے ہم اپنے ایک اور پیارے کو موت کے منہ میں دھکیل دیں؟ اس کے بولنے پر فرحانہ یکدم اسے ٹوک گئی۔ کہنے دو اسے، رفاقت صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ابو آپ خود سوچئے، ظاہر ان کی اپنی اولاد ہوتا تو ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں تھا کہ ان سے ان کی اولاد کو چھینتے۔ ایک شخص کو خوشیوں کی نوید دے کر اب جب وہ شدید تنہا ہے ہم اس سے جینے کی آس بھی چھین لیں۔ ایک ستم ظریفی تو قسمت نے ان کے ساتھ کر دی ہے، اب کیا ہم بھی خود غرض بن کر ان سے وہ واحد خوشی چھین لیں جس کے لیے وہ خود کو آپا کے غم سے باہر نکال رہے تھے؟ منا کی بات پر سبھی خاموش تھے۔ منا صحیح کہہ رہی ہے، آپ پھپھو کو کہنے دیں، ویسے بھی لوگوں کا کام ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے۔ وہ جب بھی ظاہر کو واپس دینا چاہیں ہم کھلے دل سے ان کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ ہم سب جب انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کی خوشی ابھی ظاہر میں ہے؟ یقیناً وہ جلد ہی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر لیں گے، اور تب تک ہم کوشش کریں گے کہ انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں، مگر اس وقت جب وہ آپا کے بعد خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں تب ہم لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر ان کو تکلیف دینے کا سبب بنے۔ نوا نے بھی منا کی بات کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، کل ہم ظاہر کو اسے دے آئیں گے۔ رفاقت صاحب کو بھی بچوں کا فیصلہ اس وقت حنظل کے حق میں بہترین لگا۔ تھینک یو نوا۔ اس وقت وہ سجی سوری نوا کے سامنے موجود تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ سب ظاہر کو اس کے پاس چھوڑنے آئے تھے۔ حنظل کو تو یوں لگا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو، وہ سب کچھ بھلائے ظاہر میں گم ہو چکا تھا۔ نوا کے نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد اس نے ظاہر اور اپنی کینیڈا کی ٹکٹس بک کروا لی تھی۔ وہاں ایک فل ٹائم ملازمہ سے بھی بات ہو گئی تھی، آفس والوں سے بھی اس نے بات کر کے ورک فرام ہوم کا آپشن رکھا تھا۔ اس کے کام کی کارکردگی کی وجہ سے وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی شرائط مان لی تھی، اسے ایک شرط کے ساتھ کہ وہ دن کے صرف 2 گھنٹے کسی بھی 2 دن وہاں کے آفس کا چکر لگا لیا کرے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس وقت وہ نوا کا شکریہ ادا کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نکاح کی سنت ادا کر دی گئی تھی۔ وہ فروا کی جانب سے اس وقت بھرپور طریقے سے شریک ہوا تھا۔ گو کہ نکاح کی تقریب بہت سادی تھی، مگر پھر بھی ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے نوا کو تیار کیا گیا۔ وہ گفٹ جو اس نے اور فروا نے نوا کے لیے دیا تو اس وقت وہ اس کے کمرے میں اسے دینے آیا تھا اور ساتھ ہی ظاہر کے حوالے سے اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے حنظل بھائی، آئندہ ایسا سوچیے گا بھی مت کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے آپ کی پہچان سے الگ کرنا چاہتا ہے، چاہے یہ یہاں رہتا ہے یا آپ کے پاس۔ ہم نے اسے باپ کے حوالے سے آپ کی ہی پہچان کروانی تھی۔ اس کی بات پر وہ جتنا مشکور ہوتا کم تھا۔ تم لوگوں کے فیصلے نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے موتی جھلملائے تھے۔ بس ہمیں وہاں جا کر بھول مت جائیے گا، وہ ہولے سے مسکراتے اسے تکلیف دہ سوچوں سے گویا نکالنے کی کوشش کرتے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی ہولے سے مسکرایا۔ یہ میں نے اور فروا نے تمہارے لیے لیا تھا۔ ایک خوبصورت سا کیس اس کے سامنے کھولا، بے حد نازک سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا۔ فروا کے ذکر پر اس کی بھی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ کتنا خوش تھی وہ نوا اور عریب کے لیے۔ بہت خوبصورت ہے، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔
بہت خوش تھی وہ تمہارے لیے، اریب کو دیکھ کر، اس سے مل کر بہت مطمئن تھی کہ اب تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیا پتہ تھا تمہارے لیے دعائیں کرتے وہ خود ہی۔ اس کی باتیں یاد کرتے اس کا لہجہ نم ہوا۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں؟ اس کے ہاتھ سے کیس لیتے وہ سر جھکا کر بولی۔ آپ جلد اپنی زندگی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔ ہم سب آپ کو یوں اکیلے دیکھ کر بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ظاہر آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو تکلیف سے نکال تو سکتا ہے، آپ کی تنہائی دور کر سکتا ہے، مگر وہ آپ کی تکلیف کو شیئر نہیں کر سکتا، آپ کی تنہائی کو بانٹ نہیں سکتا۔ نوا کی بات پر وہ محض سر جھکا گیا۔ میں وعدہ نہیں کرتا مگر کوشش کروں گا، اگر کبھی زندگی نے مجھے اس دوراہے پر کھڑا کیا جہاں مجھے لگا میری کسی کو ضرورت ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، مگر کوئی ایسی جو میرے ساتھ ظاہر کو بھی قبول کرے تب۔ حامی بھرتے وہ اپنا بھی ارادہ بتا گیا۔ خیر اب چلتا ہوں، ہمیشہ خوش رہو، وہ سب دکھ جو تم نے دیکھے اب کبھی تمہارے نزدیک بھی نہ آئے۔ سچے دل سے اسے دعا دیتا وہ چلا گیا۔ تو یہ ہے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز ایک دن میں دوں، پھر میں نے سوچا کہ 2 ایپیسوڈز کی بجائے میں کوئی اور ناول آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ اگر میرے لیے پاسبل ہوا آج ریکارڈنگ کرنا تو میں آپ لوگوں کے لیے 1 عدد ناول پیش کروں گی۔ ایک ہی دن میں آپ لوگوں کو 2 ناولز ملیں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی تیسری ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔